ایک صحیح الیکشن ڈیموکریٹک سسٹم کو ریفربش کر دے گا. پنچ لائن ہے آپ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف اس لیے ملائن کیا جا رہا ہے اب ہمارے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی ہدایت پر کہ یہ ملک ایونچولی کوئی بچانے والا نہ رہ جائے. کیا وجہ حمزہ شہباز بنے تھے؟ نہیں، حمزہ شہباز بچہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیسے بغیر یہاں سیاست ہو سکتی؟ عشق نہیں ہوا پھر سر کسی کو سنا. وہ شادی نہیں ہوئی پھر؟ شادی لاہور میں ہمیں ہندوستان سے بچنا ہے کیونکہ حسینہ واجد ہندو ایجنٹ تھی. ہمیں پاکستان سے اٹامک امبریلا لینی چاہیے. اگر ہے کچھ تو میرے خیال کے مطابق میری ذاتی رائے ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے یا کہیں ڈسپلن ہے تو وہ آپ کی فوج میں ہے. آپ کی یار کیا بات کی آپ نے. ہماری قوم ان لیڈرز کو کیوں نہیں پسند کرتی جو اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا 8 فروری کا جو الیکشن ہوا آپ اس کو الیکشن صحیح مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. وہ جیت رہے تھے جی آپ ان کو جتوا دیں سب کو کیا ہوگا. یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ. اگر یہ ہو جاتا ڈیموکریسی جو اپنی ڈگر پہ آ جاتی. ارے جو لیڈرز ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر پائے تھے اس لیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے تو اس وقت چھوڑ دیتے نا یار. وزیر اعظم کی طرف سے ہیں جو اپنے اقتدار کو امریکہ سے لینے کے لیے ان کے نیچے اونھے منہ لیٹے رہے ساری زندگی. آپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑے اور ہر پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے. نواز اچھے کام بھی کر یار میں نہیں کہہ رہا برا کام کر رہی ہے. میں بالکل ابھی وقت نہیں ہے. ٹائم آئے گا. نہیں کچھ انیشیٹو اچھے. یہ تو جب اور دبئی بیٹھے ہوئے تھے لوگ ہمارا گریبان پکڑتے تھے کہ بھائی تم ہمیں لے کے آئے تھے بتاؤ ہم کیا کریں. دھماکے کیے تھے 28 مئی کو. نواز شریف نے دھماکے کیے تھے. نہیں جس نے بھی کی تو پھر بات ختم ہو گئی نا. یہ جڑی پوردن ہے نا اپنی 9 مئی کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس ملک کی روح پر حملہ تھا. وہ کدھر گئے جاوید ہاشمی صاحب, کدھر گئے ذوالفقار کھوسہ صاحب, کدھر گئے مہتاب عباسی صاحب, کدھر گئے نثار صاحب. وہ کیوں نہیں اتنا بولے؟ آپ ہی نے کیوں اتنا کنفرنٹ کیا اور آپ ہی کیوں؟ وہ تو سارے خاموش بیٹھے. کیونکہ لوگوں کو ڈرل کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل دنیا سے کہ یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط ہے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڈ کون کر رہا ہے, کتنی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی بڈ کی ہے, اس کو نہیں پتا کس نے بڈ کی ہے, مجھے نہیں پتا کس نے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بڈ کر دی, جو لوسٹ ریٹ ہوگا اس کو ٹینڈر ہو جائے. اس ملک کی ہر سیاسی جماعت کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے. ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ 99% لوگ ہیں, نواز شریف کے ساتھ 72% لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے زرداری کے ساتھ 150%. اور بھائی جان جس ملک میں 38% لوگ ووٹ دیتے ہوں, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی کی گورنمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس ایبسلیوٹ, پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. یہ وہ ایبسلیوٹ پاور گریب کرنے کی کوشش ہے ان فارم 47-45 کے حکمرانوں کی کہ ہم اتنی طاقت گین کر لیں کہ ہمیں کوئی ہٹا ہی نہ پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت میرے ساتھ موجود ہے. ان کا تعلق عوام پاکستان پارٹی سے ہے, سیاستدان ہے, اور اس سے بڑھ کے جب وہ بولتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اور سیاستدان جیسا بول سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ زعیم قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے اور ان کا جو سیاسی کیریئر ہے اس پہ گفتگو کریں گے. عظیم قادری صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ بھائی جان, اٹس مائی آنر. آپ نے بہت بڑی عزت دی ہے, میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور بات سنی اور بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے پاس بیٹھنا. جی آپ کی بہت مہربانی, یہ آپ کی محبت, آپ تشریف لائے. زعیم قادری صاحب سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا جاننا چاہیں گے, ظاہرہ آپ ایک سابق صوبائی وزیر رہے, آپ نے بڑی ڈیفینڈ کیا اپنی پارٹی کو جب آپ اپنی پارٹی میں تھے, تو بہت طریقے سے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیسے ہوا؟ پولیٹیکل کیریئر کا آغاز اس طرح ہے کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ترس ہے. خاندانیت, خاندان میں سیاست موجود تھی. میرے دادا, میرے والد, میرے تایا پاکستان موومنٹ سے سلسلہ شروع ہوا. اسمبلی کے ممبر بھی رہے اسمبلی سے پاکستان بننے سے پہلے. اور میرے والد, دادا اور تایا تینوں کو ان کی کوشش, کاوش اور سیاسی کارکردگی پر تحریک پاکستان نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے 3 گولڈ میڈل سے نوازا.
ماشاءاللہ. پاکستان بنانے میں ایک بہت ہی بڑا کردار میرے دادا کا، میرے والد، میرے تایا کا. میرے دادا نے خطاب واپس کیا، انگریز کا سر کا خطاب واپس کیا ماشاءاللہ. اور کہا کہ میں قائد اعظم کے حکم پر یہ خطاب واپس کر رہا ہوں. اور پھر جب پاکستان بنا، اس کے بعد میرے پاکستان بنانے میں میرے والد قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، انگریز کی قید برداشت کی. اور جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ کیمپ جیل میں تھے. میں بھی جب وہاں تھا تو میں نے وہ جگہ بھی دیکھی. اور پھر میرے تایا سید شمیم حسین قادری صاحب، جو بعد میں جن کا ایک منفرد ریکارڈ ہے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے کہ وہ 2 بار اسمبلی کے ممبر رہے اور پھر چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بنے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اور پھر میرے والد نے ساری زندگی مسلم لیگ کی سیاست کی. مسلم لیگ میں ہی 1936 میں ہم نے تقریباً مسلم لیگ جوائن کی، اور اس کے بعد مسلم لیگ کے ہی پلیٹ فارم سے سیاست کا انہوں نے آغاز کیا. اور اسی چیز کو لے کر میں نے بھی اپنی یعنی گھر سے سیاست کا آغاز کیا. اور میں نے دیکھا کہ وہ نہیں، کالج لیول پہ جب میں ایف سی کالج کا سیکرٹری جنرل بنا سیکنڈ ایئر میں پہلی بار، تو وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا پولیٹکس کے ساتھ. میں کیونکہ رائٹ ونگ سوچ تھی، اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں سیکرٹری جنرل بنا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ، اس زمانے میں پولیٹکس بڑی جو تھی وہ لڑائی جھگڑوں کی طرف چلی گئی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر وہ ہم باہر نکل گئے. پھر میں نے ایف سی کالج چھوڑ کے میں گورنمنٹ کالج چلا گیا. اس کے بعد پھر لا کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر میں باہر بھی گیا. تو ایک لمبا سفر ہے. اس کے بعد لیکن جب 12 اکتوبر کو کی سیاست تھی، اس سے پہلے میں ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر تھا فار امپلیمنٹیشن انسپیکشن کمیشن. 32 سال عمر تھی میری صرف اس وقت. اس کے بعد پھر جب مشرف صاحب کا مارشل لاء لگا، تو پھر اس کے بعد ایک سوچ آئی کہ ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے ڈکٹیٹرشپ کو، لاک سٹاک اینڈ بیرل. 6 سے 7 بار 5 بار جیل جانے کی. یہ آپ کا جیل جانا اور سوچنے برداشت کرنا خاندانی. جی ہاں، جی ہاں، وہ روش چل رہی ہے. جی جی 10 برس اللہ کے فضل سے مجھے اہمیت اللہ نے طاقت دی کہ میں قوم کی آواز بن سکوں، عوام کی بات کر سکوں. لیکن افسوس صرف یہ رہا کہ ہم نے اس ملک میں فوجی آمریتوں کو کنفرنٹ کرتے کرتے اس ملک میں شخصی آمریتیں جو ہیں وہ ہم نے امپلیس کر دی، وہ کسی کی بھی صورت میں ہو. تو اب یہ خیال آتا ہے کہ ہم غلط تھے وہاں، ہمیں وہ یہ اس کا نقصان ہوا اس ملک. مسلم لیگ نماز کب جوائن کی؟ 12 اکتوبر کے بعد آبویسلی. جی آپ 2013 میں پہلی بار؟ نہیں، میرا تعلق تو مسلم لیگ نواز سے 85-86 کے الیکشن سے ہی تھا، کیونکہ میاں صاحب بہرحال ایک بہت شفیق آدمی ہے. میرے والد اس وقت صدر تھے پنجاب کے، تو میرے والد جنیجو صاحب کے زمانے میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی تھے، تو ان کی جگہ پھر وہ صدر پریزیڈنٹ بنے تھے پنجاب کے. تو لیکن والد صاحب کو اوبیسلی ایک ڈسکنیکٹ تھا. اس میں بہت بڑی تاریخ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میں بتا سکوں کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. بہرحال والد کی وفات کے بعد میرا ذاتی تعلق تھا میاں صاحب کے ساتھ، بہت 85 سے میں ان کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا. اس کے بعد پھر 12 اکتوبر کے بعد یہ سوچا کہ بھائی جس شخص نے یہ کام کیا اس کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی. جی تو بس پھر ہم 12 اکتوبر کے بعد جب وہاں پہ گرفتار ہوئے پنجاب ہاؤس سے، جی جی تو 7-8 دن بعد وہ فائل شیلز دیکھ لی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ جائیں. تو پھر ہم مسلم لیگ ہاؤس سے چلا گیا جی میں. اچھا. سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد وہاں بہت سارے اچھے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت دھوکہ دیا. بہرحال ہم لگے رہے. تو پہلی میری اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تھی پنجاب کی. پنجاب. اور آپ بڑے مطلب ڈیفینڈ کرتے تھے. اور اس کے بعد میں 8 برس تقریباً میاں محمد نواز شریف صاحب کا ترجمان رہا جی پاکستان میں. پھر میں سیکرٹری اطلاعات بنا، پھر میں سیکرٹری جنرل بنا، پھر میں ARD کا سیکرٹری جنرل بنا پنجاب کا. سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا سن 2000 سے، کیونکہ ہم نہیں بنائی تھی، لوگ تو تھے نہیں جی. تو وہ آپ ہی اکٹھے کر کے سارے لوگ، وہ ایک روٹین تھی. وہ یہ تھی کہ جلسہ بھی کرو، کرسیاں بھی لگاؤ، اور لوگوں کو بھی جو آئے آ جائے، نہ آئے، اور پرچہ بھی کراؤ. اور ٹوٹل دہشت گردی کے 34 مقدمات تھے جی.
جی. اور 128 تھے جو دوسرے تھے, تو تقریباً 150 کے قریب مقدمات تھے. جب 2008 میں یہ صاحبان تشریف لائے اور ان کی حکومت آئی تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو تھے شہباز شریف صاحب, وہ فرمانے لگے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا جی میں ڈاکے اور چوریاں نہیں کرتا رہا, یہ سب آپ کی وجہ سے مقدمے کیے گئے ہیں, یہ ہے میری پرفارمنس. شاید نالا گزری ہو ان کو بات, کیونکہ وہ کسی کو اس کے رائٹس پہ کنونس نہیں ہوتے کہ وہ کاسا لیس جو ہو اس کی عزت ہوتی ہے, جو یہ کہے کہ میرا جو رائٹ ہے وہ دو, تو اس سے وہ نالا ہوتے ہیں. تو وہ شاید اس دن سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا. وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے جبر برسوں, ہاتھ سے ایک دم یہی ہوا کرتے. تو وہ بس اسی دن سے میرے خیال میں شروع ہو گیا. And so on and so forth. پرورش وقت کرتا ہے, پرورش برسوں, ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوا کرتے. تو وہ یہ ہے کہ ویسے تو جبر کا لفظ بھی ٹھیک ہے. میرے جیسے پولیٹیکل ورکر پہ جب جبر ہوگا تو وہ میں نے 30 سال برداشت کیا نا جی, تو وہ 20 سال برداشت کیا, 30 سال رہے ساتھ. تو بہرحال پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. پھر وہ کیا وجہ حمزہ شہباز بنے تھے؟ نہیں, حمزہ شہباز بچے وہی کون آدمی ہے, مطلب یا وہ 133 کا ایم ایل اے کی ٹکٹ. اب کوئی بھی ہو, میرا ایشو یہ نہیں تھا. اچھا دیکھیں, سب سے بڑی بات ایک پولیٹیکل ورکر کی ہوتی ہے کہ اس کی بات سنی نہ جائے. سنی جائے اور ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق اس کو رد کر دیا جائے کہ میجورٹی اس بات کے خلاف ہے, تو پولیٹیکل ورکر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اگر پھر وہ یہ بات کرے, پھر وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے, پھر وہ اقتدار کا بھوکا ہے, عہدوں کا بھوکا ہے اور چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کو مل جائے. That was not the case. I was being through this from last 10 years. کہ آپ کو ہر وقت پیراشوٹرز کو لا کے, وہ لوگ جو 10 سال اویلیبل ہی نہیں تھے پارٹی کو, ان کو لا کر آپ کے اوپر بٹھا دینا, ان کو اہمیت دی جانی, ان کی بات کو اہمیت دی جانی, ان کے کام کو اہمیت دی جانی, صرف اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ تھے کسی نہ کسی جج یا جرنیل کے عزیز یا رشتہ دار یا تعلق دار ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر یہی کام کریں. یعنی آپ کا اختلاف صرف یہ تھا کہ جتنے پولیٹیکل ورکرز ہیں امپورٹنس ان کو ملنی چاہیے, باقی سارے معاملات ان کے تھرو. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا جی کہ 2002 میں جب پارٹی ختم ہو گئی تھی, کلثوم صاحب نواز شریف صاحبہ جب پہلے دن نکلی تو ان کے ساتھ 13 لوگ تھے. جی, ایک ہمارے دوست بھی تھے ڈاکٹر نذیر مٹھو لوگر صاحب. جب دیکھیں نا سر, ہاں جی مجھے پتا. کدھر گیا وہ آدمی, کیا کیا ایک منٹ میں دیکھیں نا سر. ایک لوگ عرض یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے اب 2002 کا الیکشن آ جاتا ہے جی, ہم ہر ضلع میں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ینگسٹرز کو لا کے الیکشن لڑاتے ہیں. سیٹیں پوری کر رہی تھی نا جی. آپ امیجن کریں کہ کاف لیگ کو کنفرنٹ کر رہے تھے جی, کاف لیگ نے ان کو مارا, ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑی, 5 برس ان کو گھر نہیں جا سکے جی, کیونکہ انہوں نے کاف لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا جی. مشرف کی وہ پارٹی تھی. اور جس دن یہ آئے انہوں نے وہاں سے 40 50 60 70 80 لوگ لے لیے, اور وہ لوگ جو بےچارے 5 برس کاف لیگ کی حکومت میں مار کھاتے رہے تھے, وہ پھر نون لیگ کی حکومت میں کاف لیگ والوں کو نون لیگ میں لا کے ان سے مار کھانی شروع کر دی. اب آپ مجھے بتائیں نا میں کیا, اب لوگ ان کو تو نہیں جانتے تھے, یہ تو جدو اور دبئی بیٹھے ہوئے تھے, لوگ ہمارا گریبان پکڑتے تھے کہ بھائی تم ہمیں لے کے آئے تھے, بتاؤ ہم کیا کریں. صحیح. میرے پاس تو ان کے لیے جواب نہیں تھا. میں آج بھی شرمندہ ہوں ان سے, میں آج بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ان سے کہ ہم نے غلط کیا تھا آپ کے ساتھ سر, ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکے اس پارٹی میں کیونکہ ان کو الیکٹیبلز کی ضرورت پڑ گئی. آپ کے علاوہ کوئی آپ کے مائنڈ سیٹ کے اور بھی لوگ تھے اس وقت؟ سر کدھر گئے سارے ہی میرے مائنڈ سیٹ کے تھے. کدھر گئے جاوید ہاشمی صاحب, کدھر گئے ذوالفقار کھوسا صاحب, کدھر گئے مہتاب عباسی صاحب, کدھر گئے چودھری نثار صاحب, کدھر گئے سر انجام خان صاحب, کدھر گئے اپنا سارے لوگ. مطلب ایک لائن ہے لوگوں کی. اچھا, وہ کیوں نہیں اتنا بولے, آپ ہی نے کیوں اتنا کنفرنٹ کیا, اور آپ ہی کیوں, وہ تو سارے خاموش بیٹھے. وہ اس لیے کہ وہ عمر میں کمپیریٹیولی مجھ سے بہت بڑے تھے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, وہ ذرا بڑے لوگ تھے, امیر لوگ تھے, ان کی اپنی اپنی بات تھی. ہم تو سیاسی کارکن ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہوئی ہے, بات کرتے ہیں تو اللہ کے نے طرز کیا ہوا ہے, بات زبان دی ہے, دماغ دیا ہے. اور میں میرا گھر خاندان آپ جانتے ہیں
کہ 3 پشتوں سے پارلیمنٹ میں موجود ہے. میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ میں مطلب ریسیٹ کے لیے اٹس ناٹ مائی ایشو. تو میں نے اپنی عزت اور تکریم اور اپنی خاندانی روایت کو قائم رکھنا نا جی. اگر میرے والد نے 3 ماشاء اللہوں کا مقابلہ کیا, بھٹو کی فسطائیت کا مقابلہ کیا, نواز شریف کی فسطائیت کا مقابلہ کیا, تو خیر میرے میں کیا یہ اہمیت نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی سچ کو سچ کہوں اور غلط کو غلط کہوں. میں دس از مائی, یہ میرا تھوڑا امتیاز ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی ہے جو آپ کے گھر کی طرح, وہاں آپ کے بہت سارے دوست ہیں, جیسے سعد رفیق صاحب بھی تھے اور بھی بڑے جنہوں نے آپ کے ساتھ جیلیں بھی برداشت کی, تعلق اچھا ہوتا ہے, تو بعد میں تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کی بات تھی, گھر میں ہی رہ جاتی تو اچھا تھا, اس کو پبلک کیوں کرتے؟ نہیں سن لیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن گھر کی بات گھر میں کر کر کے تھک جاتا ہے نا آدمی. اوکے, آپ کو تو سپورٹ نہیں کر رہے تھے لوگ, کیونکہ لوگ تو ڈرتے تھے. کوئی بھی آدمی, آپ نے جو نام لیا سعد رفیق صاحب, دیگر لوگ بھائیوں کی طرح ہم جیل کٹے رہے ہیں. جی جی. عرض یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کو وہاں ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہا اور آپ کی بات ہی نہیں سنی جا رہی, اور آپ کو روز وہاں پہ جو ہے وہ نئے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ کراس دا بریجز ایز دے کم, آپ کو روز ایک نئے دریا کا سامنا ہے منیر نیازی کے مطابق, تو عرض یہ ہے کہ بھائی تو پھر آپ کس کیا 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 ہے, کیونکہ ان کو بھی اپنی پڑی ہوتی تھی, وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے مجھے دیکھیں. اچھا, باقی پارٹیوں میں بھی ایسا ہی؟ ہر پارٹی میں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی جو نظام کی گراوٹ اور اس کا جو پستی ہے نا, اس کی وجہ صرف اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں. آپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑے اور ہر پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ہر پارٹی میں اس سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے. پوری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ بھائی پارٹیوں میں تو, اور پارٹیوں میں کی سیاست, باہر کی سیاست تو اب کر رہے تھے, اب رائٹ لاک اسٹاک اینڈ بارل اپنے آئیڈیاز میں کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, حکومتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں, اور قیادتیں اتنی کمزور کند ذہن اور جس کو کہنا آپ کے سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں کہ وہ کانوں کی کچی ہوتی ہے, اور اپنے کے لیے کہ ہمارا جو گرد گھیرا وہ نہ ختم ہو جائے اور ہماری ہیجمنی نہ ختم ہو جائے پارٹی پہ. تو لوگ کیوں رو رہے ہیں آج پورا پاکستان کے اس ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری اکبرا پروری اور اپنا خاندانیت پر جو ہے وہ چل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ آپ نے وہ بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جب آپ تھے تو آپ جو پولیٹیکل ورکر تھے انہوں نے سعودتیں برداشت کی, اس کے بعد پیراشوٹرز آ گئے. تو پی ٹی آئی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ عمران خان پی ٹی آئی, وہ آپ یاد کر رہے ہیں پی ٹی آئی بنی, جی جی, کدھر گئے وہ سارے لوگ؟ ایک بھی آدمی وہ نہیں ہے. آپ کو پھر اس وقت لوگ, یار یہ غلط بات ہے. آپ یا تو ان کو یہ کہیں کہ بھائی آپ آئے ہیں, آپ پیراشوٹ لائن میں لگے, بالکل اصول کے مطابق چلے نا. آپ لا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں ہیلم آف دی افیئرز میں صرف اس لیے کہ وہ جیت جائے گا, یا وہ کسی کا رشتہ دار اور عزیز ہے, اس کا کہیں تعلق ہے صرف. تو کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس ملک کی ہر سیاسی جماعت کا مطمع نظر صرف اور صرف اقتدار ہے. نہ وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ اس عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ اس ملک کی معیشت کو, معاشرت کو اور اس ملک کی سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں. آج تک مجھے بتا دیں کسی ملک میں, اس ملک میں کسی نے بھی ایک سوشیو پولیٹیکل موومنٹ چلائی ہو کسی پولیٹیکل پارٹی نے؟ تو آنسر وڈ بی نو. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے سر, یہ تو ایک سنڈیکیٹس ہیں, یہ مافیاز ہیں, یہ بن گئے ہیں کہ مل کے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیت لیتے ہیں. ہر الیکشن پہ کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. اگر اتنی پرابلم ہے تو جو 22 کروڑ عوام ہے, دیکھیں عمران خان کو اتنا ان کے مطلب حق میں جا رہے ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر یہ کیا وجہ ہے؟ سن لیں کدھر جا رہے ہیں, مطلب ان کے جلسے. سر آج 2002 جو 8 فروری کو الیکشن, لاہور کی آبادی ہو گیا نا, میں جس جو سمجھانے لگا وہ سن لیں. لاہور کی آبادی اس وقت 2.25 کروڑ ہے جی. اگر 1 لاکھ آدمی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے نا تو یہ لوگ کہیں گے 10 کروڑ آدمی ہیں. وہ 0.1% بنتا ہے آف دا ٹوٹل کراؤڈ. نمبر 2, دیکھیں پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ 99% لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ 72% لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے زرداری کے ساتھ 150%. اور بھائی جان, جس ملک میں 38% لوگ ووٹ دیتے ہوں, 62% کا تعلق ہی نہ ہو کچھ, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی کی گورنمنٹ ہے؟ تو یہ سسٹم ہی غلط ہے.
اور معذرت سے پارلیمانی کا نظام کا ذکر کہیں حدیث میں نے تو نہیں پڑھا. بالکل. تو ہم 75 برس سے ایک انگورا جو ہمیں ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ، ٹرین کی پٹری بھی دی تھی نا انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ہمیں پارلیمانی نظام بھی دے گیا ہم اسی پہ چلی جا رہے ہیں. نہ ہم نے ٹرین کی پٹری 1 کلومیٹر بڑھائی، نہ ہم نے پارلیمانی نظام کو بہتر کیا. بالکل بھائی کیوں؟ عرض یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، مذاق نہیں ہے. صحیح بات. جب 72% لوگ اس ملک کے ڈسگرنٹلڈ ہیں، they are not interested in the democratic system of this country because they know کہ یہ ووٹ نمبر 1 ہم جدھر ڈالیں گے تو اسے نکلے گا نہیں، نمبر 2 جو آئیں گے وہ ڈلیور نہیں کریں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، صرف اپنے لیے کچھ کریں گے اپنے لوگوں. آپ دیکھ لیں جو لوگ سیاست میں پچھلے 40 برس سے وہ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. میں بھی 10 برس وزیر رہا ہوں، میرا باپ دادا بھی پالیٹکس میں تھے. میرے پاس اگر میں اب آپ کو اپنی تعریف کرتا ہوں آدمی اچھا نہیں لگتا، میرے اکاؤنٹس اور آپ میری چیک کر لیں انکم ٹیکس ریٹرن، ایک لوور لیول کی فائنینشیل انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی میری. لوگ کہتے ہیں یہ بات مت کیا کرو، لوگ تمہیں کہیں گے تم امیر آدمی نہیں ہو، تم سیاست کے لیے فٹ نہیں ہو. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پہ جو پیسے کے ساتھ کی جائے اور پیسے کی وجہ سے مجھے لوگ ووٹ دیں. مت دیں مجھے ووٹ، میں پیسے دے کے ووٹ خریدنے کا قائل نہیں ہوں. اچھا یہ آپ نے بات بالکل کی، تو آپ کے خیال میں یہ جو پارلیمانی نظام ہے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی نظام کو اور اس ملک کی سیاست کو اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی جمہوریت کو جو ہے وہ ڈسگرنٹل کر دیا، فیل کر دیا ہے اپنی کرتوتوں سے. حل کیا ہے؟ حل تو پھر obviously مور ڈیموکریسی میں ہوگا، لیکن عرض یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں، اب دیکھیں نا کوئی فیصلہ تو کرے یار، کہ بھائی ان 70% لوگوں کو بھی تو پوچھو جو ووٹ نہیں دیتے یار. اچھا نہیں اس دفعہ تو آپ 70 کہہ رہے ہیں، 67% آلموسٹ. نہیں سر، سر ووٹ کتنے ڈالے گئے؟ تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب. آبادی کتنی ہے؟ ظاہر ہے 23 کروڑ. 23 کروڑ. تو پھر آپ مجھے بتائیں یار شرم کا مقام ہے. نہیں اس میں دیکھیں بچے بھی ہیں یار ہو یار، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. کتنے بچے ہوں گے؟ 30% جو ووٹ سے نیچے ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو وہ تو اچھا وہ تو 18 سال سے کم گنے بھی نہیں جاتے بچے، وہ تو ہوتے بھی علیحدہ ہے. آپ تو سینسس بھی نہیں کروا سکے ابھی تک. عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہیو ہارٹ، اس ملک کے لیے بات کرنی ہے نا جی. میری انٹرسٹ پالیٹکس میں صرف یہ ہے کہ میں اس ملک کی بات کروں. اگر میں انسان ہوں اور میرے باپ تایا اور دادا نے یہ ملک بنایا تھا، میں نے اس کے لیے جان بھی دینی ہے سر. میں رنگ باز نہیں ہوں، میں سچ کو سچ کہوں گا. عرض یہ ہے کہ اس ملک کی انٹیلیجنشیا جو ہے، چلے اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی، ان کو اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. ان کو سیاست دانوں کے ساتھ لگ کر نہ تو اپنی سبکی کروانی ہے، نہ اس ملک کو جو ہے وہ کوہے میں ڈالنا ہے. ان کو آپ دیکھیں نا ایک فیشن بن گیا ہے. وہ کیا فیشن ہے؟ ہر شخص اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے. اگر ہے کچھ تو میرے خیال کے مطابق، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے یا کہیں ڈسپلن ہے تو وہ آپ کی فوج میں. تیرا آپ کی یار کیا بات کی آپ نے. تو یار ان کو استعمال تو کر لو پراپرلی. آپ کیا کرتے ہیں؟ اور قصور ان کا بھی ہے کہ اگر وہ ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھاتے ہیں جو چور ڈاکو ہے، اور جب اس کو نکالتے ہیں تو وہ جیپ کا سلنسر پکڑ کے تو لٹکا رہتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے. دیکھیں یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بالکل اس کا ایک کردار ہوتا ہے، بالکل. اور جب کوئی بھی ملک ٹوٹنے لگتا ہے یا اس کے کوئی بھی سیگمنٹ آف یعنی کہ اس کی معیشت، اس کی معاشت، اس کی فارن پالیسی، اس کی جغرافیائی سرحدوں کو جو ہے وہ آباد کیا ہو رہا ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس وقت ٹیررزم ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ سول اداروں میں ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کی ایبلٹی ہے؟ کچھ بھی زیرو. کیوں سر؟ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. ہم تو صرف اقتدار لے کے بھائی جان فیکٹری اور نوٹ بناتے رہے ہیں، اربا پتی ہوتے رہے ہیں، 30 ہزار ارب روپے ہمارے پاس. اور جب اگر ہم نے کچھ کیا ہوتا تو یہ پیسے اس ملک پہ اگر لگے ہوتے تو نظام درست ہوا ہوتا. اب اگر آپ حل بتانے لگا ہوں میں، اگر وہ نظام درست نہیں ہوا تو اس کو لاک اسٹاک اینڈ بیرل ایک ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کرنا پڑے گا آپ کو. آج ٹیررزم اگر ختم ہو جائے تو آپ کی 4 چیزیں، نمبر 1 آپ کی معیشت، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی نا. سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوا کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی. نمبر 2 آپ کی معیشت چل پڑی کیونکہ آپ کا وہ لوگ جو فارن انویسٹر ہے وہ شاید نہیں رہا، ٹیررزم ختم ہو گیا، لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی، سنو بال افیکٹ شروع ہو گیا، ایونچولی یو آر اے سکسیس.
10 years 15 years. پوری دنیا نے اس طرح کیا. ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے. اور پھر امپیکٹ لوگ اچھے نیچے آ گئے کہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ مجھے بتائیے, میں پھر جاتا ہوں واپس اپنی جگہ. جی کیا اس سویلین اداروں میں یہ ابیلٹی یہ پیدا کر سکے 50-75 سال کی جمہوریت میں کہ یہ ٹیررزم کو روکے, اور اگر آ جائے تو کنفرنٹ کرے, اور اگر آ کے طاقتور ہو جائے تو اس کو کلین کر سکے؟ The answer is no. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لازم ہے کہ فارن پالیسی اور فائنینشیل فسکل پالیسی میں اتنا روم رکھا جائے اس کے لیے کہ وہ پیسے اور وہ پالیسی جو ہے وہ اس طرح ڈاؤٹیل ہو کہ آپ ٹیررزم کو کنفرنٹ کر سکیں. اور پوری دنیا کے آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ آج جس طرح آپ کے اوپر انہوں نے جو وار لانچ کی ہوئی ہے 5th جنریشن وارفیئر, اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, اس میں لوگوں کو پیسے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں سیاستدان بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نقصان کل کو اس ملک کو اور ان کو کتنا بڑا ہو جانا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے انوالوڈ ہے سرحدوں میں. تین آپ کی جو ہیں سرحدیں وہ غیر محفوظ ہیں اس وقت. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے؟ نو سر, وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء اعظم کی طرف سے ہیں جو اپنے اقتدار کو امریکہ سے لینے کے لیے ان کے نیچے اونھے منہ لیٹے رہے ساری زندگی. اگر آپ نے سٹینڈ لیا ہوتا اوکے وی ہیو اے فائنینشیل فسکل کرنچ فائن, بٹ آپ اپنی انٹیگریٹی نہیں بیچتے جی, اپنے عہدوں کے لیے آپ اس ملک کو نہیں بیچتے. دیکھیں نا اب اس ملک میں ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا. اچھا تھوڑا سا اس کا مطلب یہ پھر نواز شریف نے ٹھیک کیا تھا جو دھماکے کیے تھے 28 مئی کو. نواز شریف نے دھماکے کیے تھے؟ نہیں, جس نے بھی کی. تو پھر بات ختم ہو گئی نا. وزیر اعظم تو وہی یار, وزیر اعظم ہونا ان کو ویسے بات کر کریڈٹ نہیں, میں بالکل کریڈٹ نہیں دیتا کسی کو. وہ کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کا, قدیر خان کا, وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا اور اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. آپ کا مطلب نواز شریف صاحب نے جا کے دھماکے کر دیا؟ یہ تو ہندوستان سے کانفیڈنس بلڈنگ میز کر رہے تھے یار, کاروبار کرنے جاتے ہیں. مودی ان کی شادی پہ آتا ہے. پازیٹیوٹی تو تھی نا, چلے بھی کر. پازیٹیوٹی کوئی نہیں تھی. وہ معذرت کے ساتھ میں وہ اچھے آدمی ہیں, میں نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے کس سے کیے تھے اور کیا ہوا تھا. وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا اور بالکل درست فیصلہ تھا. اچھا اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں ایک جب ہمارے سویلین لیڈرز آتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اس کے بعد جیسے کہ عمران خان صاحب اب 9 مئی کے سے پہلے اگر ہم بات کر لیں جب ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد جب وہ سول اب ہمارے جو لیڈرز ہیں وزیر اعظم بننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہم کام نہیں کر پائے تھے اس لیے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے, تو اس وقت چھوڑ دیتے نا یار. اس وقت آپ میں گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کام نہیں کرنے دے رہی, ہم نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کی وزڈم نہیں ہے, آپ میں اتنے گٹس نہیں ہے, آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل فسکل پرابلمس, اس ملک کے پولیٹیکل پرابلمس, اس ملک کے فارن پالیسی پرابلمس ان کے بغیر حل کر سکیں. وہ ایک نظام ہے جس سے چیزیں بنتی ہیں, اور وہ تھنک ٹینک جو 25 برس سے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ جا کے اپنی وہاں پہ پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. برا نہ منائے میری, میں لاہوریہ ہے سر, کبھی کبھی میں چلا دینا. نہیں ضرور, یہ جڑی پھوڑدن ہے نا اپنی یہاں, وہ پھر آپ کے پیش پڑ جاتی ہے. You confuse the whole issue. دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا نمبر 1, ایک تو آپ ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے جی, ٹھیک ہے سر, یہ غلطی ہے, میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. میں تو سسٹم کے خلاف ہوں, طریقہ کار کے خلاف ہوں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کوئی بھی ہو, کسی کو لے آئے نہیں. لیکن جو بھی آئے, اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن بناتا ہے امریکہ کی پالیسیز ساری یار, فار گاڈ سیک, ان کی ایبلٹی, ان کا ہیبٹ, ان کی ٹریننگ بہت بڑی ہے آپ سے. آپ کرکٹ کھیلتے آ گئے ہیں, آپ کو کرکٹ کے علاوہ اور آپ کی کیا آپ کی تیاری اور لرننگ اور آپ کی عقل اور دانست ہے. آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے 2 سال حکومت کی, ہمارا تجربہ ہی بہت تھا. کس کا؟ یہ کے پی کے میں گورنمنٹ تھی. اچھا, کے پی کے میں کیا حال ہوا دیکھا آپ نے؟ ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں. 34,000 ارب روپے میں سے 24,000 ارب روپیہ آپ نے قرضہ لے لیا 4 برس میں. ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں عمران خان صاحب کا, میں چھوڑ دوں گا سیاست. کدھر گئے پیسے یار؟ فار گاڈ سیک نا, لوٹائی پرابلم کہاں ہے؟ جب آپ کے کبڈز میں کفنز ہوں گے,
تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی بات نہیں کر سکیں گے. اپنی مینس ملک کے لیے کچھ آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کی پالیسی کو اگر کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آرگومنٹس ہونی چاہیے. جی بالکل. اگر آپ کے پاس آرگومنٹس نہیں ہے تو آپ صرف اس لیے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اقتدار کو طول ملے, تو آپ بے ایمان ہیں, کیونکہ آپ کے قبرز میں کفنز ہیں. وہ ایک دراز کھولتے ہیں, بیچ میں سے 10 مردے آپ کے نام کے نکلتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ آصف زرداری ہو, تو پھر آپ کنفرنٹ نہیں کر سکتے. 9 مئی کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی روح پر حملہ تھا, وہ کسی کی بھی میری پاکستانیت پر حملہ تھا. میں سمجھتا ہوں میرے نظریہ پاکستان, عقائد اور اقبال کے افکار, اس ملک کی روح پر حملہ تھا وہ, اور وہ حملہ کسی صورت بھی کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے جنہوں نے کیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم نہیں تھا. کسی نے بہت بڑی سازش کی ان کے ساتھ اور ان سے یہ کام کروایا, جس سے بھی کروایا. لیکن مجھے یہ علم ہے کہ وہ اس ملک کے دشمنوں نے کروایا, وہ اس ملک کو توڑنے والوں نے کروایا. اس پر سر 4 پیسوں پہ, 4 باتوں پہ, اقتدار پہ استعمال ہو گئے. پتہ نہیں کہ اس کا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کم عقلی سے یا پیسوں سے نہیں, کم عقلی نہیں ہوتی, پیسے ہی ہوتے ہیں. اوکے. اور اقتدار کی لالچ ہوتی ہے فردر کی, کہ جی انٹرنیشنلی ہمیں یوں, وہ لوگ بھی آگے کسی کے اعلی کار ہوتے ہیں. 3 چینل سے بات آ رہی ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. یار آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے جو آپ نے کیا, میرے شہداء کی جو تصویریں, قائد اعظم کا گھر, وہ لالک جان شہید کا, یار فار گاڈ سیک, یار یہ مذاق ہے اس ملک میں ہو رہا. سر یہ روح پر حملہ ہے اس ملک کی. سر پھر کورٹس نے مطلب بہت سارے ایسے لوگ جو انوالو تھے ان کو جواب لے لیں. ریلیف اس لیے دے دیا کہ حکومت سنسیئر نہیں ہے. یہ حکومت جو 16 برس سے بیٹھی ہوئی, 16 مہینے سے بیٹھی تھی اور اب بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ پروسیکیوشن میں جا کر اس کو لاک سٹاک اینڈ بارل جو ہے وہ کنفرنٹ کر سکیں, اور ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ وہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. دیکھیں نا یار, غریب آدمی جو ہے نا سر, جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, انہوں کتنے پڑھو گے تسی؟ ٹھیک ہے, اب میں نے پڑھ کے بکھاؤ, میرے کو ہے ہی کچھ نہیں, جو کچھ ہے میرے ماں پہ ہوتا دیتا جاؤ, انہوں نے میانی صاحب جا کے پڑھ لو. ٹھیک ہے سر, اگر میں نے کچھ بنایا تو آپ مجھے پکڑ لیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے بات, یہ ہے پرابلم اس ملک کا. اوکے, آپ کے سارے جو آپ کی کمزوریاں ان کے پاس ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کمزوری اور آپ کی کمزوری, اور ہر چیز آپ پہ آپ کی کمزوری ہے نا یار. کس کو نہیں پتا کہ کون کھربا پتی ہو گیا ہے ایک بھٹی سے, کس کو نہیں پتا کہ زرداری صاحب کرائے کا سرما چلایا کرتے تھے اپنے والد کا. عمران خان صاحب کیا تھے, کس کو پتا نہیں ہے. اب 350 کنال کے گھر میں رہتے, کو پوچھتا ان کو یار. وہ تو کہتے ہیں ان کی بیوی نے گفٹ. یار بیوی بس چھوڑ دینا سر, دیا ہوگا. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, نہیں دیا ہے, فائن. کیا آپ نے اس ملک کے ساتھ, جو آپ نے 9 مئی کیا, آپ نے پاکستان کی جڑوں میں پانی دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے صحت کارڈ دیا, بڑا عوام کے لیے کام کیا. صحت کارڈ, معذرت کے ساتھ میں کسی کی غلط تعریف نہیں کرنا چاہتا, وہ میاں نواز شریف صاحب پہلے اناؤنس کر چکے تھے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد کے ضلع میں مل رہے تھے, کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے سارے پاکستان میں بانٹ دیا ہے. یہ آپ کی یہ عقل ہے آپ کی, کہ آپ اپنے مخالف کی عقل کا استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جنگلہ بس بنا دی, جنگلہ بس بنا دی, جنگلہ بس ماتم کرتے, اور KPK میں جا کے وہی بس بنانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب نے کوئی اچھے کام تو کیے ہوں گے. نہیں دیکھیں, بات یہ کہ اچھے کام تو سب نے کیے, کوشش تو کی. جی, میں نہیں کہتا بالکل اچھے کوئی کام نہیں کیے, لیکن پرابلم یہ رہی کہ پولیٹیکلی جو چیز قائم کرنے جو سسٹم بنانا تھا, اداروں کو اسٹرینتھن کرنا, اس لیے بنا پائے کہ وہ سیلف سینٹرڈ. ان کے ذہن میں آج جو کامیابی انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے لی ہے وہی تھی. میرا جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے سر, اور اسپیشلی لیڈر جو ہوتا ہے نا, اس میں 2 کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جو پاکستان کے کسی لیڈر میں نہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج تک میں نے تو نہیں دیکھی. جی, نمبر 1 وہ ایکسٹراڈنری دلیر ہوتا ہے. جی. نمبر 2 میں, مجھے اور میرا, یہ 3 لفظ اس کی کتاب میں نہیں ہوتے. اوکے, اگر وہ ان 2 چیزوں پہ عمل درآمد کر رہے, he becomes a leader. جتنے لیڈرز گزرے ہیں اس ملک کے بہت بڑے, یا سب کانٹیننٹ کے, دنیا کے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سیلف لیسلی کام کر رہے تھے. پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کی نظر میں؟ سر ابھی فی الحال تو میں ہی ہوں, مجھ پہ گزارا کریں. اچھا. نہیں ہے, دیکھیے لوگ اچھے ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہماری پاکستان کی مٹی زرخیز نہیں. یہ لیڈرز پیدا نہیں کر دیتے, لیکن لیڈرز جو پیدا کیے گئے, غلط کیا اسٹیبلشمنٹ نے, میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, وہ پیدا کیے گئے لیڈر جو ہے نا سر, کون ہے خان صاحب یار, کون ہے نواز شریف صاحب,
कौन थे जुल्फिकार अली भुट्टो? लेकिन यार फॉर गॉड सेक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप पैदा किए कि मुझे एक बताइए कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या नर्सरी कहाँ है, किस जगह पे है जहां से पॉलिटिकल विजडम वाले लीडर बने? सर 1982 में वो नर्सरी तोड़ दी आपने, जो स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स जहाँ हो रही थी, लेकिन वहां लड़ाई झगड़े कत्ल सर चीजें इमर्ज करती हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम भी उस लड़ाई झगड़े का हिस्सा रहे जी। वो जमाना टॉप का था लड़ाई झगड़े का जी अंदाजा है मुझे, बिल्कुल आप हम तकरीबन बिल्कुल ऐसे। तो साथ रफीक साहब आया करते थे उस वक्त एमएसएफ के, अब सारे पता था पूरे पाकिस्तान में यूथ विंग के वो थे, दौरे करते थे, मुझे याद है साथ। अर्ज ये है कि चीजें इमर्ज करती हैं ड्यू कोर्स। जिस तरह चीज को आप सीजन करते चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलती जाती है, तो उसमें कुछ एवोल्यूशन होती है जी। तो उस एवोल्यूशन का इंतजार नहीं किया गया और 83 में 84 83 में जालूक साहब ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोसेस सारा। उसका नुकसान आज तक हो रहा है इस मुल्क को। तो फिर कहां से लीडर पैदा हो? अब ये देखिए, नहीं आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लीडर पैदा होते हैं, होंगे। पैसा खत्म कर दें सियासत से। इलेक्शन 25 करोड़ रुपए का होता है भाईजान, मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास 25 करोड़ नहीं है। मुझसे पूछा गया कि आप एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आपको 10 करोड़ रुपए है? तो जी नहीं जी, 20-30 गुजारा नहीं सर, नहीं मजाक कर रहा हूं, ये इशू नहीं है जी। लेकिन 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ हमने ऐसा नहीं हुआ क्या? 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, हाँ। आप उसको इलेक्शन सही मानते हैं? पहले तो ये बताइए। अच्छा आप मानते हैं, आप कहते हैं आप मानते हैं, मैं भी मान जाऊंगा कि मैं मानता नहीं चले हूं। नहीं आप मेरे भाई हैं यार, आप सहाफी है ना यार। आप कह दे किसी एक आदमी को पूछ रहे भाई खड़ा मेरा, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूं। आप दुनिया में पीटीआई के लोग जीते हैं, उन्होंने तो पैसे नहीं लगाए यार। फॉर गॉड सेक आप किसने कहा है यार? अच्छा वो भी जीतो, कौन कहता है यार? यही तो मैं रो रहा हूँ आपके आगे कि ये क्या तो रिजाल है सर, इस तरह ना करें, ये गलत काम करते हैं आप, ये ना करें सर। तो वो जीत रहे थे जी, वो जीत गए थे, वो अपन को जितवा दे सबको, क्या होगा? ये था वो टर्निंग पॉइंट। अगर ये हो जाता, डेमोक्रेसी जो अपनी डगर पे आ जाती। एक सही इलेक्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिफर्बिश कर देगा। कहते हैं 79 वाला इलेक्शन जो था वही सिर्फ एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हद तक, नहीं 79 नहीं, 89 सॉरी 88 वाला कोई इस तरह का इलेक्शन। 70 के इलेक्शन की बात होती है। नहीं 70 के नहीं, 70 के बाद जब ZA भुट्टो जीते थे, फिर 77 में इलेक्शन हुआ जब वो पीएमए ने बॉयकॉट कर दिया, उसके बाद जो हुआ वो 79 वाला ही था। नहीं 79 में तो 79 तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं ना। फिर जियाउल हक साहब आ गए जी। फिर 85 में इलेक्शन हुआ, जो नॉन पार्टी बेस पे हुआ जी। वो तो आपको याद है किस तरह हुआ, जिसने कुछ कहा वही विद 77 कहा कि जा बच्चा जीत जा, वो 77 वाला वही बात। 77 में तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि सिर्फ नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते। एक दिन बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन था, मेरे वालिद थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, कौमी इत्तेहाद ने बॉयकॉट कर दिया था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस मुल्क में एक इलेक्शन आज तक ठीक हुआ, वो 1970 का इलेक्शन था जिसमें लॉक स्टॉक एंड बैरल जुल्फिकार अली भुट्टो को कौम ने वोट दिए थे और वो जीत गए थे। और उन्होंने जीत के इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया, वो आज तक पूरे उस वक्त की गई पॉलिसीज को, इम्प्लीकेशंस को आज तक कौम जो है कौम और कौम की मैशत भुगत रही है। वो जो निजाम वो जेनरिक नेम्स और प्राइवेट वो अपना गवर्नमेंट के उसमें लिया, हर एक चीज को जो है वो ओन कर लिया, ये PIA और ये सारी चीजें ये तब की बर्बाद हुई है ना सर। बिल्कुल ऐसे तबाह हो गया सब कुछ। कल साहब आप बार बार 9 मई के में बड़े जज्बाती नजर आ रहे हैं कि ये 9 मई जो हुआ बड़ा गलत हुआ, तो ये इस तरह के वाकयात बांग्लादेश में भी हुआ, किस तरह ये पाकिस्तान सर बांग्लादेश में ये नहीं हुआ माजरत के साथ, तो यहाँ तो हमारी नाक कट गई ना। देखिए हम आज एक सिक्योरिटी स्टेट इसलिए हैं कि इस मुल्क को बनाने वालों ने जब ये मुल्क बनाया तो हिंदुस्तान ने उस दिन कहा कि ये मुल्क हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया बांग्लादेश में आपके साथ, और किस तरह बांग्लादेश में और मुक्ति बानी बनाई, क्या किया उन्होंने, और आपका एक बाजू काट दिया। मुझे याद है उस दिन मेरे वालिद ने, वो ग्रैंडेक का बड़ा रेडियो था, उन्होंने उठा के जमीन पे मारा, तोड़ दिया, और मेरी वालदा इस तरह रो रही थी जिस तरह खुदा ना खास्ता घर में कोई मौत हो गई है। हम वो लोग हैं, हमारे जज्बात को, हमारे नजरियात को ठेस पहुंची है उस दिन। देखिए अर्ज ये है कि हैव अ हार्ट, ये कोई आम वाकया नहीं है, ये कोई एक आम झगड़े का वाकया नहीं है कि किसी ने रिटेलिएट कर दिया। ये एक बड़ा आइडियोलॉजिकल और सेंसिटिव मामला है।
آپ کی روح کو زخمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملک میں وہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے ان کی کوشش ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے سنسیئر نہیں ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے اربوں خربوں روپیہ خرچا جا رہا ہے۔ آج میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو آپ کے مورلز کو، سوشو مورل اتھارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی دیکھیں نا، آپ کی آئیڈیالوجی ٹوٹ گئی۔ وہ ٹو نیشن تھیوری جو قائد اعظم نے دی تھی، جو آج پوتوں کے دل میں بھی چمک رہی ہے اللہ کے فضل سے، جو باپ مرا ہے اسے مجھے میرے والد نے بتایا کہ اس ملک میں ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ اس ملک کی روح تھی، آج اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو ویک کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ظلم کر رہی ہے اس ملک میں، وہ تو سب کچھ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ یہی نا، جب ہم تو بھائی وہ اگر وہ اپنے کام میں جو ان کی انڈکشن ہے، فائنینشیل انڈکشن نہیں کریں گے تو وہ شکست کھا جائیں گے، ہندوستان قبضہ کر لے گا اس ملک پہ۔ اور یہ روح کو بنگلہ دیش میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے، ایک کمپین چلی تھی کہ جی یہاں پر لٹریسی بہت ہے، پنجاب سے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں کے رول کرتے ہیں، آپ تو محکوم ہیں، آپ کو تو آزادی نہیں ملی۔ یہ آزادی جو ہے نا سر، جب ان کو سمجھ آئی جی پھر وہ ان کے ساتھ اب آ گئی۔ پرسوں انہوں نے یہ کہا، جی پرسوں، کہ ہمیں ہندوستان سے بچنا ہے کیونکہ حسینہ واجد ہندو ایجنٹ تھی، ہمیں پاکستان سے اٹامک امبریلا لینی چاہیے اور اپنے تعلقات بحال کرنے چاہیے۔ یہ آن دا ریکارڈ کہا پرسوں انہوں نے، گورنمنٹ بالکل ایسے ہی، بالکل ہم بھی وہی اسی راستے سے گزرے، آپ کا مطلب ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے یہ تو جہالت ہے نا کہ اس طرح دیکھیں، ہم ایک اٹامک پاور ہے جی بالکل، پہلا اسلامی اٹامک پاور ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی مزاح کا خیز بات نہیں ہے۔ وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سانس، خون، روح دے کر کتنا پریشر لیا ہوگا پوری دنیا کا، اور اپنے آپ کو ان G7 کے علاوہ اٹامک پاور بنایا جس کو آج تک تسلیم نہیں کیا کسی نے۔ ہم نے تو ایکسپلوژن بھی کر دیے، پھر بھی ہمیں کسی نے گریٹ نیشنز میں نہیں ڈالا ابھی تک۔ کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کا پرابلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ جو مسلمان بکے ہوئے ہیں وہ سب کو پتا کون ہے، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پیسے کما رہے ہیں۔ یہ بات قوم کو کیسے سمجھائیں؟ ہاں، یہ قوم کو یہ اس ملک کے لیڈر نہیں سمجھانے دیتے۔ لیڈرشپ یہ بات تو کرے، لیڈر تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیڈر نے تو اس کام پہ لگایا ہے۔ جس دن لیڈر کو حکومت پہ لے آتے ہیں، لیڈر شروع میں سے ہوا ہے۔ ہاں، کس نے شروع کیا یہ؟ جب لیڈر آتا تھا تو جب لیڈر حکومت میں تھا وہ کہتا تھا اس سے بڑے جرنیل اچھے کوئی نہیں، اس سے بڑی اچھی فوج کوئی نہیں۔ جی، جب گورنمنٹ سے چلے گئے، اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ حکومت میں رہ کے اس ملک کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اغیار کے آگے بیچ رہے ہوں، اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہوں، اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کس بات کی اسٹیبلشمنٹ ہے پھر وہ؟ بالکل ٹھیک، پھر وہ جا کے صرف سرحدوں میں بیٹھے اور کہتے ہیں جی پالیٹکس میں، اور بھائی پالیٹکس میں تو تم گھسیٹ کے لاتے ہو ان کو اپنے لیے، بالکل اپنے لیے لاتے ہو، اور پھر جب وہ آ کے تمہیں کہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ تم اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہو، تم اس ملک کی معاشرت کو تباہ کر رہے ہو، تم اس ملک کی آئیڈیالوجی کو تباہ کر رہے ہو، یہ مت کرو، تم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو۔ زین صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی بات تھوڑی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے کسی بھی جتنی بھی کرپشن ہو ہمارے سسٹم میں، ہمارے سول بیوروکریسی میں، ہمارے لیڈران کی پکڑی جائے، سزا جزا نہیں ہوتی۔ صرف فوج ہی ادارہ ہے جہاں کسی نے پکڑ لیا وہ بچ نہیں سکتا، چاہے جرنیل ہو، چاہے بریگیڈیئر ہو، چاہے کرنل۔ ٹھیک ہے سر، تو کیا یہ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کرنا اگر وہاں ہے جو اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں یہاں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی تو رونا بھائی۔ بالکل صحیح، بالکل۔ آج آپ کی سیکیورٹی، آپ کے ٹیررزم کے جو حالات ہیں، اگر اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی، پوری قوم یکسو نہیں ہوتی، تو آپ معذرت کے ساتھ میرے منہ میں خاک، آپ ڈی کے کی طرف جا رہے ہیں، آپ ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ یہ جعلی جمہوریت اس ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی سر۔ آپ اس سسٹم کو درست کرنا پڑے گا آپ کو۔ کیسے درست ہوگا؟ حل کیا ہے؟ سر ایک دیکھیں، حل بڑا سمپل ہے، حل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایک تو تمام لوگ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کریں، جی تمام ادارے۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے، آپ نے سنی ہوگی، جی جی، بارہ کا۔ دیکھیں ہر ادارے کی، ہر سیاسی جماعت کی، ہر سپریم کورٹ کی ایک، اب آپ دیکھ رہے ہیں کل کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے، الیکشن کمیشنر نہیں تسلیم کر رہا اس کو۔ جی یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟
स्पीकर्स ने भी खत देखो यार, अभी आप मुझे बताएं, ये इस मुल्क के इदारे हैं, आप कॉन्फ्रेंट हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई इस मुल्क क्या उन पे लाजिम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के पाबंद हो? अच्छा, यहाँ से मेरा एक, मुझे भी बता दीजिएगा, बड़े ज़ीरक सियासतदान है, ज़ाहिर है आपने ज्यादा सिस्टम में रह के देखा होगा, ये सिर्फ इसी मामले में, इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चला, एक किसी सिविल मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है, एलडीए को ऑर्डर कर देती है कि ये इंप्लीमेंट करें, फलां अदारे को कर देती, वो भी नहीं इंप्लीमेंट होता। भाईजान वही बात, सबसे पहला रूल, मैं खुद इसका हूँ विक्टिम हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, मेरी एक इंसेस्ट्रल नानी की वो लैंड होगी, नहीं हो मिला, आज तक नहीं मिली। वजह क्या है? इसलिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, सर इसलिए कि इस मुल्क पे रूल ऑफ लॉ क्रिएट इम्प्लीकेट नहीं किया किसी ने। वो डंडा जो रूल ऑफ लॉ इम्प्लीकेट करता है वो मौजूद ही नहीं है, वो सिलेक्टिव हो जाता है। कानून मेरे लिए तो है, शोर इस बात पे क्यों बनता है? ये जो हमारा मैटर है उसमें इसलिए कि तमाम लोग अक्रॉस द बोर्ड लॉ की इम्प्लीकेशन पे जंग नहीं करते, वो अपने हिस्से के पाकिस्तान पे अपना हिस्सा लेके घर चले जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड। आपने जब अपने लिए, यही तो लीडरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अपने लिए करना है कुछ, तो आप करते रहे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म होता जाएगा। आज रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं कोई एक ऐसी चीज जिसमें 75 बरस में इस मुल्क की सियासी जमातों ने कंट्रीब्यूट किया हो। डेमोक्रेसी ले लें जी, चैंपियन है ना जी, कितनी जमहूरियत है इनकी, अपनी अपनी जमहूरियत तो किया इतनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी जमहूरियत है, मुझे भी तो बता दें यार। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन करवाती है? अभी तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, उसको भी इलेक्शन, इनके वालिद थे, खुद हैं, और फिर इनके बेटे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहना दुरुस्त है ना इनको? पीटीआई में तो कोई ऐसा नहीं है। क्या मतलब? कोई उनके नहीं है इस तरह कोई मोरूसी सियासत नहीं हो सकती। 28 साल से 22 साल से कह रहे मैंने पार्टी बनाई हुई है, आज तक कोई सदर आया वहां? कौन है इमरान खान के अलावा? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जावेद हाशमी साहब ने क्यों पीटीआई छोड़ी थी? यार मुझे नहीं इल्म उन्होंने क्यों छोड़ी थी, लेकिन उनकी जो वजह थी उस वक्त कि वो ये समझ रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन गए हैं और वही इनको अब इक़्तिदार में ला रहे हैं, और ये उस इक़्तिदार के लिए हाँ करके उनके साथ चल बैठे। बात तो फिर वही आगे। लेकिन एक चीज की समझ नहीं आती, आपका केस भी है, जावेद हाशमी साहब का भी केस है, चौधरी निसार साहब का भी केस है, इवन के शाहिद खान अब्बासी साहब का केस भी सामने है। आप जो भी, हमारी कौम उन लीडर्स को क्यों नहीं पसंद करती जो इस तरह की आवाज उठाते हैं? इसलिए सर, नंबर 1 कि आपने सारे सिस्टम को गहना दिया है। 50 अरब रुपया मुझे दे दें, आप इस तरह करें 1 अरब रुपया मुझे दे दें, मैं आपके थ्रू पूरी कौम को चैलेंज कर रहा हूँ। लाहौर का कोई हल्का मुझे बता दे, मैं वहां से इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझसे जीत के दिखा दे कोई। अलीम खान क्यों हार गए थे? उनके पास भी बड़े पैसे। कब हारे थे वो? ये पिछले इलेक्शन में। नहीं, बिल्कुल नहीं हारे थे वो। जब इमरान खान के उस दौर में याद सादिक से हारे थे। नहीं, वो इसलिए हारे थे कि हराने वालों ने हरवा दिया होगा ना जी। अर्ज ये कि मैं तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब वो नहीं होगा तो फिर यही होगा ना, क्योंकि आपने इस निज़ाम को, सियासत को पैसे के साथ मुंसलिक करके आपने इलेक्शन को एक अमीर तरीन आदमी की आमाजगाह बना दिया है। उस अमीर तरीन आदमी से कोई ये नहीं पूछता कि तू अमीर हुआ किस तरह है। मैं नहीं कहता हर बंदा गलत अमीर होता है, नो, बिल्कुल नहीं मैं ये कहता। बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, लोगों ने बहुत मेहनत की है, बड़ी ईमानदारी से लोग अरबपति हुए, लेकिन सर जो इस तरह अरबपति होता है वो अरबों रुपया इस तरह जाया करके MNA MP बनने पे पैसे नहीं जाया करता। अच्छा चले, मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं। ये जो आईनी तरामीम का सिलसिला चल रहा है इस वक्त, हुकूमत के पिछले संडे आपने देखा एक बड़ा शोर मचा हुआ था और असम्बली के मेंबरान सारे बैठे हुए थे, वो नहीं हो सका, और उसके बाद ये सिलसिला नया चल रहा है, बिलावल भुट्टो की मौलाना साहब के साथ मुलाकातें। तो ये आईनी तरामीम क्यों नहीं हो पाई आपके पॉलिटिकल वर्क से? नंबर 1 तो मेरी ये कि आपसे इस्तदाद है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन आईनी तरामीम के जो पैकेज है इसमें पाकिस्तान की कौम और अवाम के लिए क्या है? ये अवाम के लिए आईनी क्या, मुझे बताएं। वो कहते हैं उनका इशू है चीफ जस्टिस का, नहीं, उनका इशू इस तरह बनता है किसको मिली? नहीं, थोड़ा सा उनका इशू ये है कि जितने देखें आईनी जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं, जिस तरह उसकी वजह से बाकी केसेस जो है वो नहीं लग पाते और उनकी सुनवाई नहीं होती। आईनी अदालत अलग नहीं देखिए ना, अब ये फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, जजेस की तादाद बढ़ा दें, सिंपल फिनोमेना।
नो रॉकेट साइंस, जजेस की तादाद बढ़ा दें। जो तरीकाकार, अब देखें ना, अब ये कह रहे हैं कि तरीकाकार जो है वो तब्दील कर रहे हैं। तरीकाकार तो 17 जजेस ने बैठ के बनाया हुआ है, ये उसको तब्दील कर देंगे। नहीं, इस पार्लियामेंट के पास पावर नहीं, कानून साजी तो कर सकते हैं। कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो, अच्छा, कानून साजी की लेजिटिमेसी किसने देनी है? कल वो कानून बना दे कि नईम साहब और ज़हीम साहब जो है दोनों बैठे हुए, इनके पास जो कुछ है वो छीन लो, तो कानून पास हो जाएगा, वो कर दे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी। नहीं सर, ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, तो ऑटोक्रेसी है। पाकिस्तान में अरिस्टोक्रेसी है ना, डिक्टेटरशिप है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह है कानून की, और उसमें लिखा हुआ है कि जो कानून जो कन्फ्रंटिंग होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो कन्फ्रंटिंग होगा, अपना पब्लिक के इंटरेस्ट को, जो ह्यूमन राइट्स को कन्फ्रंटिंग होगा, उसको उन्होंने वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अर्ज ये है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है, क्या हुकूमत ये लेजिस्लेशन जो कर रही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रही है कि अपने आप को जो मुख्तलिल अनान हुक्मरान बनाने के लिए कर रही है? वो किसने की थी एक अमेंडमेंट 17th या 16th, जिसमें कोई अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाना चाह रहा था? याद है आपको वो बात? जी 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 हाँ जी। तो ये अब ये उसी तरह की एक ताकत, वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये वो एब्सोल्यूट पावर ग्रैब करने की कोशिश है इन फॉर्म 47-45 के हुक्मरानों की, कि हम इतनी ताकत गेन कर लें कि हमें कोई हटा ही ना पाए। तो पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल किस तरह है? अच्छा, ये मौलाना बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल केओस हो गया है। अच्छा, एक चीज और, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिक्स पे लोगों का इतबार, पॉलिटिशियंस पे किस तरह, एक दिन आप एक पॉलिटिक्स देखे ना, गालियां दे रहे होते हाँ हैं, दूसरे उसके साथ बैठे होते हैं, ये मतलब क्या है? ये देखे, क्योंकि आपके कोई स्क्रूपल्स प्रिंसिपल है ही नहीं, आपने सियासत कभी आइडियोलॉजी पे की ही नहीं। पीडीएम गवर्नमेंट में मौलाना साहब हिस्सा थे, और इमरान सर छोड़ देना, इमरान तो कल की बात है। हाँ जी। वो कौन था जो कहता था मैं जरदारी के पेट फाड़ के उसमें से पैसे निकालूंगा? मुझे याद है, जरा तुम्हें याद हो। कोई कहता था कि मैं नवाज शरीफ को और उसके भाई को और उसके बेटों को सारी जिंदगी जेल में रखूंगा। तो मैं तो नहीं कहता था यार, ये फॉर गॉड सेक, आप पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों को जेलों में बंद करके अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। तो ये भाईजान आज का किस्सा नहीं है, ये तो 1970 से चला आ रहा है ना। जी जी। तो फिर आप इस तरह सियासत करके दिखा दें, सियासत नहीं होती। कभी अमेरिका में भी आपने सुना कि किसी ने किसी को बंद किया हो? कभी वलायत में, जिसको आप बहुत चैंपियन समझते हैं डेमोक्रेसी के, जिनकी डेमोक्रेसी आपने जो है वो एक कड़वी गोली की तरह निकली हुई है पिछले 75 बरस से और अपने सिर पे सवार की हुई है, आप मुझे बताइए कि कभी किसी ने किसी को जेल में डाला हुआ? यार आपको पता, वहां करप्शन कोई करता ही नहीं। करते होंगे नहीं, करनी नहीं चाहती होगी ना, उसको पकड़ लेते होंगे। सिस्टम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। जी जी। तो भाई आप बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े लूले, आप वो सिस्टम, आपने जमहूरियत तो उनकी ले ली, सिस्टम आपको आप उनका इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। नहीं, खान साहब ने तो 3.5 साल कहा था ना, मेरे से ज्यादा मगरब को कोई नहीं जानता। हाँ। वो तो कहते थे, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं। तो खड़े होकर गालियां देते थे सिर्फ लोगों को, मैं तुम्हारी एयरसी बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के वहां डाल दूंगा, ओए आईजी, ओए होम सेक्रेटरी। यार फॉर गॉड सेक, आप लीडर हैं यार, आप तो मुझे फेरी वाले लग रहे हैं, रेडी बान लग रहे हैं। आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी। आप क्या, आज क्या हुआ? जिस दिन वो उतरे हैं, अगर उस दिन इलेक्शन करवा दिए जाते, खान साहब को एक सीट ना आती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हुआ क्या कि जो आए उन्होंने मजीद तबाही मचाई, खान साहब चले गए कोर इशू पे, और उन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट को गाली देनी शुरू कर दी, और लोग साथ लग गए, क्योंकि लोगों को ड्रिल किया जा रहा है इंटरनेशनल दुनिया से कि ये इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गलत है। पहले हम जब छोटे थे तो हम पाक फौज सलाम करते थे, कोई काफिला देखते थे, जी सर, देखते थे। जी सर। और आप ये क्या हुआ है? इन ड्यू कोर्स हुआ है, और इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप इंस्ट्रूमेंटल है इसमें। उन्होंने मिल के करवाया है कि इनको फारिग करो। हम सब मिलके इस मुल्क को लूटते रहे, कभी तू आ जा, कभी मैं आ जा, कभी मैं आ जा, कभी तू आ जाए, एस्टैब्लिशमेंट को लंगड़ा लूला करके बैरक्स में वापस भेज दो, और वो आए, रिटायर हो जाए, और मुल्क की जो 25 साल जो फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसी है, जो प्लानिंग होती है, वो सब खत्म हो जाए, और हम इस मुल्क को लूटे, और हम इस मुल्क पे सदाबहार हुकूमत करें। तो ठीक है सर, अगर एस्टैब्लिशमेंट माजरत के साथ, उनकी भी गलती, अगर वो ये करवाना चाहते हैं तो करवाते रहे। मैं तो कह सकता हूँ सिर्फ
میں تو ڈاؤٹ نہیں ہوں ہیدن کسی کا. ہاں سب کو علم ہے میرا. میں جو بات کرتا ہوں میں آرگومنٹ کے ساتھ کرتا ہوں. آئے کوئی بھی مجھ سے آرگومنٹ کر رہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف اس لیے ملائن کیا جا رہا ہے, یہ پنچ لائن ہے آپ کی, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو صرف اس لیے ملائن کیا جا رہا ہے اب ہمارے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی ہدایت پر کہ یہ ملک ایونچولی کوئی بچانے والا نہ رہ جائے, جب یہ اس ملک کے یہ چور ڈکیت پولیٹیشینز اس ملک کو بیچیں تو پھر کوئی اس ملک کو بچانے والا نہ رہے. یہ ہے ایجنڈا آپ کے نزدیک سب؟ بالکل یہی ایجنڈا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں وہ. نہیں, کنوے کرنے میں یا پبلک کو سمجھانے میں کون سمجھائے گا؟ ان کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ وہ پبلک کو سمجھائیں. وہ پولیٹیشینز نہیں ہے, وہ سڑک پہ آ کے بات نہیں کر سکتے. وہ پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس کے لیے. وہ آپ کے میرے جیسے لوگ جو پاکستان کے آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو اس ملک کی نظریاتی اساس کے محافظ ہیں, جو اس ملک کی قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں, جو مانتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے قائد اعظم کے احکامات اور اقبال کے افکار پر چلنا ہوگا اور ان کے کوئی سیلف سینٹرڈ انٹرسٹ نہ ہو, وہ دہاڑی باز ایم این اے ایم پی اے نہ ہو. اچھا, آپ نے پارٹی بنائی, کیا اس پہ یہی نظر؟ بالکل یہی نظر ہے. اگر کل کو آپ کی جس پارٹی کے لیڈر ہیں جو بڑے بڑے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں یا ہمارے جو خاقان عباسی صاحب ہیں, کل کو اس طرح کا کوئی وہ بھی نظر آتا ہے تو پھر میرا پتہ نہ تھا. اسی طرح بولیں گے ان کی. دیکھیں میں پاکستانی ہوں سر پہلے جی, میرا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد میری ماں نے میرے باپ نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا کہ تم یہ کر لو, یہ پڑھ لو, یوں کر لو. ایک ہی چیز تھی, ایک سنگل پوائنٹ بات, پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان, نظریہ پاکستان, پاکستان کی اہمیت, پاکستان کی عزت, پاکستان کی تکریم, پاکستان کا دو قومی نظریہ. That's it. جب بات ہوئی میرے والد سے اچھا اس بات پر انہوں نے اسٹریس کیا, اسی بات پہ زور دیا, اسی بات پہ ڈیلیبریشنز ہوئی گھر میں. نہیں, اس میں تو رائے نہیں ہے کہ ہر پاکستانی جذبہ رکھنا. تو پھر پاکستانی کدھر ہے سارے, کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بس کیونکہ نہیں سر, انہوں نے اپنی پاتی ہی ہے. جی وہ روٹی کمائے کہ وہ جا کے پاکستان کی جنگ لڑے. مولا علی کا قول ہے نا کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ اسے دین کی بات بھی مت کرو. تو انہوں نے یہی کیا, تعلیم نہیں حاصل کرنے دی گئی لوگوں کو کہ وہ پڑھ لکھ گئے تو یہ ملک اپنی بات کریں گے, سچی بات کریں گے. لوگوں کو فائنینشل آٹونمی, آزادی نہیں دی گئی. ان کو غریب رکھا گیا کہ وہ اپنی دو وقت کی روٹی کے منوس چکر سے باہر نہ نکل سکے, اور اگر اس سے نکل جائے تو پھر ان کو خاندانیت اور لوکل پرابلمز میں سندھی, بلوچی, پنجابی میں بانٹ دیا گیا کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے پر الجھے رہے, اور یہ ملک پر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایک طبقہ اس ملک پر اقتدار اپنا قائم رکھے اور وہ بھی لوٹے, اس کے بیٹے بیٹیاں بھی لوٹے, پھر اس کے پوتے پوتیاں بھی لوٹے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں وہی جو جلسے میں گنڈا پور صاحب ایک وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پشتون آئیں گے, پختون آئیں گے, تو وہ تو وہی والا جو آپ بات کر رہے ہیں. سر پاکستان, یہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے نا. مجھے آپ بتائیے, یہ فیڈریشن ہے, اللہ میرے منہ میں خاک, یہ فیڈریشن ہے. کس نے مریم نواز کو یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ بجلی کے بلوں میں صرف پنجاب میں, یہ فیڈرل ایشو ہے نا جی, پنجاب میں دے کے اپنی ہیجمنی قائم کرے اور اب یہ طے کر لے کہ یہ پنجاب لگایا تھا نا نعرہ, جاگ پنجابی جاگ تیری لگ بھائی جان پگ نو لگ گیا. پاکستان, پنجاب بڑا بھائی ہے, ہر قربانی دینی چاہیے. جائیے بلوچستان میں دیکھیے کیا حال ہے, وہ حال پنجاب میں نہیں ہے. بالکل ایسے. جائیے ان پہاڑوں پر جو کے پی کے میں ہیں, جائیے اندرون سندھ تھر میں, وہ حال نہیں ہے. تو آپ بڑے بھائی ہیں نا, فیڈریشن ہے یہ. آپ کس طرح فیڈرل معاملہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں خود بجلی کے بلوں میں لوگوں کو ریلیف دے رہی ہوں, اور پھر آپ پتہ لگتا ہے کہ 41 ارب کا ریلیف دیا ہے اور بجلی کے بلوں میں 43 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ کو فیڈرل معاملات میں دخل دینے کی اجازت کیوں ہے؟ صرف ووٹ کیا پرابلم ہے؟
रोज ही पिक्चर पेंट कर दूं, वोट ले लूं, लोग कहेंगे जी मरियम नवाज बड़ा कम करता है। नहीं, वैसे मरियम नवाज अच्छे काम भी कर यार मैं नहीं कह रहा बुरा काम कर रही है, मैं बिल्कुल, अभी वक्त नहीं है, टाइम आएगा। नहीं, कुछ इनिशिएटिव अच्छे लिए लेकिन वो इम्प्लीकेट किस तरह होंगे, उनकी फाइनेंशियल फिस्कल एबिलिटी है, वो भी है। मैं बताता हूँ मसला कौन सा मसला। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी ये डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, जी हाँ, ठेके शेके होते थे, जी। वो सारा ई टेंडरिंग कर दी। पहले ये मिल के होता था कि ले लिया, एमपी एमएनए अपनी मर्जी के देते थे। सर मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास लोग आए सर सिलसिला समझा देता हूँ, ये नहीं इस तरह, देखिए इस तरह नहीं, मैं भी 10 साल यही काम करता रहा हूँ ना। अर्ज ये है कि एक तो एमपी एमएनए कुछ कर नहीं सकते जी, एक डीडीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। आप अपनी स्कीमें वहां दे देते हैं, स्कीमें देने के बाद आप फारिग हो जाते हैं, एलोकेशन हो जाती है कि आपने 10 करोड़ की स्कीमें दी हैं, इसमें से 4 करोड़ की आप प्रायोरिटी बता दीजिए, आपके हिस्से में 4 करोड़ आएगा जी। आप जाके प्रायोरिटी बता देते हैं, वो इम्प्लीकेट हो जाती है। ठेकों के निज़ाम, जो ठेकेदारी का निज़ाम है, वो ई की बजाय डी कर दें आप या सी कर दें, उस पर क्या आपका बिडिंग होती है आपका? यस। कब? अब से? कहाँ से? ये शुरू हुआ है जी 1 महीना पहले से। किस सर मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बताएं, वो सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए? ये एक मिनट ठहर जाए, मेरे पास ठेकेदारों का सदर आया, उसने कहा जी कि हमारा काम अच्छा किया। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बता रहा हूँ कि यही बात है ना कि थोड़ी सी अच्छी बात है उसको मान लेना चाहिए। उसने मुझे कहा कि जी यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता था कि हम या तो पूल कर लेते थे या हम जो लोएस्ट इस तरह काम करके ना चला लेते थे, अब या किसी की सिफारिश करवा लेते थे कि ये काम 10-20 करोड़ का हमें मिले। अब ये निजाम होगा, किसी को पता नहीं होता कि किसने बिड कर। ये किसने कहा आपको? तो खोलेगा कौन बिड सिस्टम? कौन सा सिस्टम? नहीं, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम। कोई उस सिस्टम को नहीं चले यार कोशिश तो ले लेना यार, कोशिश नहीं है। अब किसी को पता ही नहीं है कि बिड कौन कर रहा है, कितनी कर रहा है। आपको नहीं पता आपने कितनी बिड की है, इसको नहीं पता किसने बिड की है, मुझे नहीं पता किसने। ठीक बात है, ठीक है ना, वो बिड कर दी, जो लोएस्ट रेट होगा उसको टेंडर हो जाएगा। तो अगर आप बिडिंग कर रहे हैं, मैं आपका जवाब दे देता हूँ, बिडिंग कर रहे हैं आप, फीड कर रहे हैं उस सिस्टम को, हर बिड आपने फीड करनी है ना, हो गई कंप्यूटर आपने ऑनलाइन कर, ऑनलाइन कर दी। आपने एक आदमी को रोक लिया कि तुमने बिड नहीं करनी है, हो ही नहीं सकता, टाइम मखसूस है। ये है कि हो गया ना, आपने आधा घंटा दिया कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपने कर देनी है। कर देनी है, हाँ जी, ठीक है। अब किसी को नहीं पता ये। अब आपने कर दी लोस्ट बिड जी, पता लगा कि जो आपने लोस्ट बिड किया है वो आपने 3 चीजें ऐसी डाल दी हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है, उसमें आपने उसको निकाल के नंबर 2 वाले को भी उड़ा दिया, 5 वाले को भी उड़ा दिया, 7 वाले को दे दिया, ये कौन बताएगा? चलो सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश तो समझ मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल अच्छी कोशिश है। और दूसरा, पोस्टिंग ट्रांसफर में मेरा एक बिल्कुल कोई वो नहीं हो रहा, मैं खासकर एजुकेशन में मैंने कोशिश करके देखी सर, वो नहीं, आपका हाथ नहीं पड़ा। चलो वो तो फिर सारा कुछ होता है, लेकिन अगर किसी रुक जाए यार, रुक जाए, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि आप सच कह रहे हो और अल्लाह करे कि वो ये करे, मैं भी उनको तारीफ करूंगा, उनकी मेरी बहन है वो, ठीक है, मैं उनको बहुत तारीफ करूंगा। मैं उनके खिलाफ बात इसलिए नहीं करता कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। ओके ठीक है, चलो नियत की या स्टेप की हमें कुछ एक गंदम की बात आई थी, उसमें मैंने कह दिया था कि वो गलत तरीकाकार था, फार्मर रुल गया, अगली बार लगाएगा नहीं। ठीक है, चावल भी वही हो रहा है, चावल के साथ भी, और 75% आबादी डायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है, वो गलत हुआ, बिल्कुल ठीक है, जो गलत बात है उसको करना चाहिए। तो ये एक सब्जेक्टिव इशू है। ओके सर, हम कौम को कौम बनाने की बात कर रहे हैं ना। ओके ठीक है, ये इश्यूज बहुत छोटे हैं जो सिस्टम को तकवीत दे सके, बिल्कुल नॉट डिलीवर। उनकी अपनी अहमियत क्या है, चले ठीक है, किस तरह बनी है वो वज़ीर आला, मुझे भी तो बता दे यार। नहीं वो ठीक है आपकी बात, मैं नहीं कहता, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसे क्या कर, गलत बात है ना, कैसे बनेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, तो फिर इमरान खान साहब ने किसी को नॉमिनेट कर दिया, कैसे होगा? असल बात ये है, असल बात तो डिलीवर इसलिए तो डेमोक्रेसी नहीं कर पा रही। यस, असल इशू तो ये है, क्योंकि जो लोग इसको चला रहे हैं उन्होंने इसके बेहतरीन चीजें जो है वो निकाल के तो जला दी है, बुराइयां उसके सामने आ गई है, इसकी अच्छाइयों को उन्होंने तबाह कर दिया अपने मजमूम मज़ाहिम को पूरा करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि पैसे के बगैर यहाँ सियासत हो सकती है? आप मुझे बताइए कि कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में हो सकती है। आदत डल गई लोगों को। हाँ जी, आदत डल गई लोगों को। हाँ, कैसे करेंगे? 20 करोड़ रुपया ना हो, आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। अच्छा, आपने पार्टी में जिसमें शमूलियत इख्तियार की, उसके जो लीडर हैं जिन्होंने किया, वो भी एक सरमायादार है, बहुत बड़े सरमायादार है, बहुत बड़े, लेकिन उसकी खुसूसियत यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है सर। और 2.5 साल की वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के बाद एक स्कैंडल नहीं है उस शख्स में। अंदर तो हुए यार, वो तो सारे ही हुए। नैब केस करने वालों ने तो फिर इमरान खान ने सब देखे ना, ये है बात, सबको कर दिया। अब नैब माफिया मांग रही है उनसे हर रोज,
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا وہ آئیڈیالوجی اس نئی پارٹی کی ہے عوام پاکستان پارٹی کی، وہ کیا ہے؟ نمبر ون، کوئی شخص کسی عہدے پر ایک پرٹیکولر پوائنٹ ٹائم پیریڈ سے بعد نہیں رہ سکتا. شاہد خان عباسی صاحب اگر چیئرمین ہے تو وہ ایک ٹائم کے بعد چلے جائیں گے اور دوبارہ نہیں بن سکیں گے چیئرمین. گریٹ. تو کیا ہوا کہ میں نے قوم کے لوگوں کو یہ عندیہ دے دیا کہ آؤ 20-25 سال تمہاری عمر ہے، پارٹی جوائن کرو، محنت کرو، کام کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 20 سے 28-30 سال بعد تم اس پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہو. عوام پاکستان کہیں نہ کہیں اگر ابیلٹی ہے تو ویری سمپل فنومینا، نو راکٹ سائنس. دوسری آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اکبرہ پروری، نیپوٹزم نہیں ہوگا، زیرو. اوکے. کوئی کسی کو نومینیٹ کر ہی نہیں سکے گا. آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 17 بندوں کی فاؤنڈرز ممبرز کی کمیٹی بنی جی، 17 لوگ، سب نے من حیثل اپنا وہ کنسنسس نے کہا کہ جی شاہد صاحب کو ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری ہونا چاہیے اس کمیٹی کا، کیونکہ بہرحال کسی نے کام کرنا ہے. جی، سارے تو ایک کام نہیں کر سکتے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. ان میں سے ایک صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو چیئرمین پرپوز کر دیا. اچھا پرپوز. ہم میٹنگ میں تھے، منٹس ریکارڈ ہوئے کیمرے پر اور موجود ہیں. ہم نے کہا جی، سب نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک صاحب کراچی سے، موئز جعفری ان کا نام ہے. جی جی. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے. اچھا. میں زعیم قادری کو پرپوز کرتا ہوں کہ چیئرمین بنے، تو الیکشن کروا لیجیے. الیکشن ہوا، 11 ووٹ شاہد صاحب کو پڑے، 6 ووٹ مجھے پڑے. اوکے زبردست. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور شاہد عباسی نے مجھے گھورا نہیں اس کے بعد. نہیں شروع میں تو یہی ہوتا. نہیں بعد میں بھی نہیں ہوتا. اگر یہ بعد میں بھی ہوگا تو ہم ہیں نا سر. اوکے. ہم جس چیز کے ڈسے ہوئے آپ کا مطلب وہ امپلیکیٹ ہونے دیں گے ہم. بالکل. یہی مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے ہوا. میں نے پرپوز کیا کہ جی سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے مفتاح صاحب کو. 2 لوگوں نے اور بھی کیا، وہاں سے آواز آئی کہ نہیں بھائی ڈیموکریٹک نارمز ہیں اور بھی کوئی لوگ فالو دا پروسیس. تو شیخ صلاح الدین صاحب جو ایم این اے ہوا کرتے تھے ایم کیو ایم والے، ان کو پرپوز کر دیا. 5 ووٹ ان کو ملے، 12 ووٹ مفتاح صاحب کو ملے. تو یار اگر یہ ایٹیٹیوڈ پریویل شروع سے کر رہا ہے تو وی بی ان بزنس. الیکشن میں کیوں نہیں گئی آپ کی پارٹی؟ الیکشن کب نہیں، جو 8 فروری کے یا اس کے بعد؟ نہیں ابھی تو یہ رجسٹریشن کے پروسیس میں ہے. تو جانے کا آگے جائیں گے آئندہ ہونے والے الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں؟ جی اوبیسلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم لے کے چلیں گے. کتنی ممبرشپ ہو چکی ہے ابھی تو میرا خیال میں کچھ ہزاروں میں ہے، لیکن ابھی وہ جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی بنی تھی، اس میں کوئی بہت کارکردگی نہیں. آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں وہ تو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کنفرنٹ کریں الیکشنز میں. 9 مئی نہیں، 9 مئی سے پہلے کی بات ہے. اور ہم عمران خان کے ایٹیٹیوڈ کو، جو اس کی ڈکٹیٹرشپ کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو کنفرنٹ کریں. وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ اکٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ نہ ہیوں میں تھے نہ شیوں میں تھے. مطلب وہ تو وہ بیچارے تو ڈائلیوٹ ہو گئے نا. تو یہ تو ایک، ہم تو نہ تو الیکشن کے لیے پارٹی بنی ہے بھائی، نہ کسی کو پارٹی کو توڑنے کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی ہے. ہم تو اپنا ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. رول آف لا ہم نے پالیسیز دی ہیں. آپ ہمارا منشور پروگرام پڑھ لیں، میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں پاکستان کے ہر پرابلم کو، فائنینشیل فسکل پرابلم سے لے کے ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ، فائنینس تو obviously is the foremost، اس ملک کے ہر پرابلم کو ایڈریس کیا ہوا ہے. اتنے ایکسپرٹ لوگ. ہاں یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ہم نے ابھی تک صرف 5 لوگ ہیں جو پولیٹیکل ہیں. اچھا. باقی تمام پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، پروفیشنلز وہ آئے ہیں. اور ہماری کوشش بھی ہے کہ اس پارٹی میں اس ملک کے پڑھے لکھے، جو اس ملک کا پڑھا لکھا اشرافیہ ہے، جو اس ملک کی انٹیلیجنشیا ہے، اس کو ہم لا کے اس ملک کے آگے لوگوں کے آگے رکھیں گے. یار ان کی بات بھی سنو، یہ کیا کہتے ہیں. ان کو پلیٹ فارم ہی نہیں دیا جاتا نا. بالکل ایسے اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو عقل مند دکھانے کے لیے. وہ تو خان صاحب کہتے تھے کہ ہم لائیں گے ان لوگوں کو، باہر سے لوگ آئیں. کدھر گئے پھر؟ کدھر گئے وہ؟ پھر علی بن گنڈا پور نکلا بیچ میں سے. نہیں، بیچ میں سے گالیاں دیتا ہے. زلفی بخاری نکلا، شہزاد اکبر نکلا، مطلب نکلے تو نہیں. اور وہ نکلا، وہ کیا نام ہے جو لاہور سے لڑکا دیا تھا جو بھاگ گیا تھا چھوڑ کے؟ شہباز گل. نہیں شہباز گل
ہاں اب شہباز وہ کہتے ہیں جی وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہاں۔ بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا بھائی. وہ یہ یہاں تھے ایک صاحب جو بڑے نزدیک تھے دونوں ہی خان صاحب اور ان کی بیگم کے, پھر IPP میں چلے گئے تھے. اب MNA ہیں یہاں گلبرگ سے جیت کے, لو نام بھی نہیں آتے ہیں لوگ یار. بہرحال چھوڑے. اچھا اچھا عرض یہ ہے کہ دیکھیں سسٹم کو ریویمپ کرنا پڑے گا, یہ سسٹم نیا بنانا پڑے گا. اس سسٹم کو نیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ایک ایسا نظام لے کے آئے جو فول پروف ہو, جو صرف ڈیموکریسی کو تقویت دے اور جس کے ثمرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک جائے اور لوگ اس سے مستفید ہوں. اگر ہم اپنے لیے لگے رہے کہ میں مجھے میرا, تو معذرت ہے ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو ان سب کا ہو چکا ہے. قاضی صاحب اب تھوڑے سے لائٹ سے کوشچن. جی ہاں ذریعہ معاش دیکھیں جی, چھوٹی سی وکالت ہے, چھوٹی سی زمین ہے, چھوٹا سا کاروبار ہے, کچھ لے لیا کچھ بیچ دیا. ابھی کاروبار فی الحال سسپینڈڈ ہے. ایک مائن کا تھا کام بند کر دیا, اب آج کل بے روزگار ہوں. کتنی مہینے کی آمدن ہوتی؟ سر آمدن بات یہ ہے کہ وہ گھر کا خرچہ ہے 3-4 لاکھ, وہ جو آ جاتا ہے اسے اللہ کا فضل ہے. اللہ نے کوئی مطلب اتنی بڑی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی ایبلٹی بھی نہیں ہے. اچھا, زندگی میں سوچا تھا کہ اس لیول تک سیاست کریں گے؟ گھر سے تو شروع ہوئی, 3 پشتوں سے چل رہی ہے, لیکن آپ نے بھی کچھ اور بننے کا سوچا؟ نہیں سر بہت, میں پہلے جب پاکستان میں تھا, جب میں نے کریئر کا آغاز کیا 99 تک, میں دنیا کے تیسرے بڑے بینک میں سینئر آفیسر تھا. اوکے, کون سے بینک؟ سوسیتے جنرال ایک فرینچ بینک ہے, اچھا 3rd لارجسٹ ان دا ورلڈ, $900 بلین ایسٹ بیس بینک. اوکے, پاکستان میں لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. وہ آیا, انہوں نے 14 برس یہاں کام کیا, میں 14 برس ان کے ساتھ کام کرتا رہا, اور میں نے گولڈن ہینڈ شیک اس زمانے میں 2 کروڑ روپیہ دیا انہوں نے مجھے, کیونکہ وہ بینک بند کر کے جا رہے تھے, کیونکہ یہ 9/11 ہو چکا تھا. اور اس کے بعد تو اس سے مجھے کافی پیسے مل گئے اور میں نے اپنا کام جو تھا وہ کافی چلا لیا. تو بات یہ بینکر مطلب آپ شروع سے مطلب جی ہاں, آپ میں نے لا کے بعد کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا تو اکنامک سبجیکٹ ہے. میں نے MBA کیا, میں نے LLB کیا, پھر میں نے پریکٹس نہیں کی, بٹ میں نے بینکنگ کی فیلڈ جوائن کر لی, اور میں 14 برس سوسیتے جنرال جو فرینچ بینک ہے اس پہ کام کرتا رہا. پھر میں اس سے پہلے میں ٹریڈنگ کرتا رہا, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, اور اچھا اسٹاک ایکسچینج میں؟ جی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, اچھا, اور گلڈمین, اور ادھر کموڈیٹیز میں اور فوریکس میں. یہاں پہ کمپنیز تھیں, جیری گرین تھے, وہ امریکن تھے. پچھتاوا نہیں ہوا کہ یار بینکر ہی رہتے تو اچھا تھا؟ نہیں, جو آگ تھی اندر سے وہ ٹھنڈی ہوتی رہی ساتھ ساتھ. اچھا, ایگریشن تھا, ایگریشن تھا, وہ آج وہ بھی ہے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے تھا, آج بھی ہے کہ میں کچھ کروں. ہاں, کیا ہوا, وہ کہتے ہیں مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اور میں بتاؤں آپ کو, person who's tried and failed is better than the person who's never tried. never tried. تو میں لڑا ہوں. بالکل صحیح. مجھے اگر میری پارٹی نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد اگل دیا صرف اس لیے کہ میں آئیڈیولوجیکل اور سچ بات کرتا تھا, تو مجھے لوگوں کو لگا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں جی, ان کی کرے گا جی, ان تو پارٹی کوئی نہیں پیچھے. میں اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتا ہوں تو میرا کانشنس کلیئر ہے, میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا کہ تم غلط بات کرنے والوں کے ساتھ ہو. میرا ضمیر مجھے شاباش دیتا ہے کہ بھائی تم نے ٹھیک بات کی. نہیں, وہ میں نے تو اپنے بارے میں کی. آپ کے دوست سعد رفیق صاحب نے تو یہ کہا تھوڑی سی قادری صاحب نے جلدی کر لی. ہاں, تو پھر بعد میں وہ بھی کر لیتے. نہیں, وہ کہتے وہ بھی ہے, گٹس نہیں ہے. نہیں, وہ کئی ایک سوال کسی نے ان سے کیا, ایک سوال کیا نا کسی نے ان سے کہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں, کہ آپ CM بن سکتے ہیں, کہتے میں اس کا جواب نہیں دوں. وہ بیچارے کو پتا ہے سب کچھ, شاندار پولیٹیکل ورکر ہے, آئیڈیولوجیکل پولیٹیکل ورکر ہے. نہیں, میں ایڈمائر کرتا ہوں, جانتا ہے سب کچھ پتا ہے, لیکن محکوم ہے. اچھا, اس دفعہ ویسے دوبارہ محکوم ہے, ذہنی طور پہ محکوم ہے, عادت پڑ گئی ہے, وہ زندان کی عادت پڑ جاتی ہے نا. حالانکہ مقرر بڑے اچھی چیزیں, زندان کی عادت پڑ چکی ہے حضور. تو رہے, ہم تو نہیں رہتے اس طرح. وہ کہتے ہیں پنجرے سے پیار ہو جاتا ہے. ہاں, تو رہے نا, ہم تو وہ ہیں جو پنجرا لے کے اڑ جاتے ہیں ساتھ. ہاں, کچھ لوگوں کو پنجرے سے پیار. ہاں, ہم پنجرے سمیت اڑ جانے والوں میں سے. کبھی عشق کیا؟ عشق محبت ہوئی؟ اچھا, پرابلم رہا ہے بڑا ایک, بچپن میں اسپورٹس مین تھا بہت بڑا, اور اتنا بڑا اتنی اسپورٹس کی کہ کرکٹ, اسکواش, سوئمنگ, اور کرکٹ کھیلنے کے لیے اسکواش اور سوئمنگ ساتھ ایکسرسائز. تو جس بندے کو پتہ نہیں اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اسپورٹس مین بالکل ٹھیک. اور دوسرا بہت بڑا اسپورٹ, بہت زیادہ اسپورٹس کی طرف,
اور دوسرا گھر میں ایک بہت ریلیجیس. اوور، اوکے. آپ کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ جی ہے، جی جی پیر مریدی کا جی جی سلسلہ پورا. گھر میں مسجد آج بھی اللہ تعالیٰ نے ترس کیا ہے. عرس 5 ہوتے ہیں، ایک نظام ہے، میرے بڑے بھائی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، بس اب پیسے نہیں لیتے. کتنے کی مرید ہیں؟ لاکھوں میں یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کا ترس ہے. لیکن وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نظام ہے کہ وہاں پہ کوئی غلہ نہیں ہے رکھا ہوا کسی. اوکے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترس کیا ہوا، نبی کریم کی نالائن کے صدقے لنگر چلتا ہے. اور وہ میرے چچا سب سے چھوٹے جو تھے وہ 38 برس کمرے میں عبادت میں رہے. ایم اے پاس بھی تھے اور بی ڈی ممبر بھی رہ چکے تھے ماشاء اللہ. اور وہ اللہ کی طرف راغب رہے. 38 برس ایک کمرے میں ایک سید دماغ آدمی کا رہنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کسی کی ولایت کی. بے شک بے شک. وہ انہوں نے اپنی تمام جائیداد، اپنا سب کچھ بیچ کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا. اپنی ماں کا زیور تک جو ان کے سمے آیا تھا وہ بھی بیچ کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا. ماشاء اللہ. تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنی عبادت کی، وہ کہتے میری ساری زندگی کی عبادت کی ایک طرف، میرے ایک دن میں ایک آدمی کو کھانا کھلانا ایک طرف بھاری ہے اسے. واہ. تو یہ دین کی تشریح ہے ہمارے ہاں واہ. کہ حقوق العباد 90% 95% دین ہے. نماز روزہ اللہ کے لیے لازم ہے، لیکن اس کی جواب دہی صرف اللہ تک ہی ہے. اصل معاملات کھیل، اصل معاملات انسانیت کے اور حقوق العباد کے، جس کو حضور نے، میرے چچا نے ایک، اور ہماری زندگی میں بھی نا، ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو لنگر پکاتے ہیں یہ تو لنگر نہیں ہے، یہ تو کسی شادی کی دعوت لگ رہی ہے. واہ. 3 سالن پک رہے ہیں، یہ لنگر ہے. اور وہ کتنے لوگ آج کھانا کھاتے ہیں؟ یہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ جو جس کی قسمت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. کافی لوگ آتے ہیں 2 وقت، اللہ کا فضل ہے نبی کریم کے ساتھ. تو چچا کا نام کیا؟ سید نعیم محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ. سب سے چھوٹے تھے وہ. آپ کا مزار شریف بھی وہی ہے گھر پہ شورن شور میں، کیونکہ آپ باہر نہیں گئے تھے تو حکم یہی تھا کہ ادھر ہی درگاہ بھی موجود ہے. باقی دادا کا اور تایا کا اور والد کا اور بڑے تایا کا جو گدی نشین تھے وہ ماشاءاللہ. سلسلہ نسب کہاں تک؟ سید غوث اعظم دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی کی، کہ سب سے بڑی کے بڑے جو صاحبزادے تھے ان کی اولاد میں سے میں 28ویں پشت میں ہوں. 28ویں پشت. اور آپ حسنی حسینی سید ہیں. غوث اعظم دستگیر ان کو کہتے ہیں، بغداد سے ہمارا سلسلہ. ماشاء اللہ. تو آپ سے تھوڑے سے اور لائٹر سے، پاکستان میں آپ آج تک جتنے بھی سیاستدان، عشق کی بات ہی آپ نے بھول گیا یار. ہاں میں نارمل آدمی ہوں. اچھا سوری. ہاں وہ عشق کی بات، کیونکہ دوسرے عشق کی شروع ہوتی ہے. ہاں وہ اصل حقیقی اصل عشق وہی ہے. ہمیں دراصل ٹریننگ بہت زیادہ عجیب ہے. ہم گنہگار لوگ ہیں. جی جی. میں کوئی نیک آدمی. اچھا آپ محبت ہوئی پھر؟ محبت میں 22 سال 23 سال کا تھا تو میری 24 سال میری منگنی ہو گئی. اچھا. اور جس خاتون سے ہوئی وہ اس وقت ان کی عمر غالباً 17 برس تھی. اچھا. میرے کزن تھے جج صاحب، ان کے والد بھی جج تھے، یعنی کہ ان کے دادا بھی جج تھے، ان کے والد بھی جج تھے. تو وہ میری منگنی ان سے ہو گئی. اور اس سے پہلے مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا بچے کو ابال آتا ہے. جی جی. اس ابال میں میری بڑی بہن مجھ سے بہت بڑی تھی، 15 کوئی 9-10 برس بڑی تھی. تو اوبیسلی بڑی بہن تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہاری شادی نہ کر دیں، تمہاری منگنی کر دیں. یہ اوبیسلی یہ عمر ہوتی ہے 25 سال. تو موقع بھی نہیں ملا. تو مجھے وہ بہت پسند تھی. انہوں نے ان کا ہی نام لے لیا. اچھا. مجھے رب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا بڑا ترس ہے اس کا، کہ میں خاتون سوچ رہا ہوں. نہیں آپ سوچے یہ رہا. مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے. میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ میں ایک خاتون، اور وہ بچی ہے بالکل 15-17 برس اس کی عمر ہے. لیکن وہ بہت مجھے ان کی گفتگو، کیونکہ ملنا جلنا تھا، ان کا طریقہ کار، ان کی اوبیسلی بچوں کو تو چہرے کا بھی ہوتا ہے، تو مجھے ان کی ہر چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو، اور لڑکوں کو تو بہت زیادہ کرش ہو جاتا نا. جی جی بالکل. تو وہ پہلی دفعہ ہی ہوا اور وہ سلسلہ ہوا، اور انہوں نے مجھے یہ بات کہہ دی. میں نے پکڑ لیا ان کو
کہ اب آپ نے کی تو کروائے. یہ صرف اس پاک پروردگار اس کا. میں ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی اور میں نے پھر مکرنے لگا. نہیں ہنسی نہیں, وہ سیریس تھی. ہاں جی جی, انہوں نے کہہ دیا شعر کی بات. انہوں نے میرے جو پھپھو کے بیٹے تھے, جی جی, میرے سسر جو تھے, میں ان کو بھائی کہتا تھا کہ وہ میرے پھپھو کے بیٹے تھے. جی جی, تو انہوں نے ان کو جا کے کہہ دیا اور کہا بھائی میں کیا کروں, تو کہتا بہن ہے میری تو میں کیوں نا. اور ماما جی تو میرے ابا میرے کے ساتھ بہت لاڈ تھا ان کا, میرا ان کا بات ہی کس بات کیا. تو میں آئی واز مور دین ہیپیسٹ مین آن ارتھ. اور پھر اس کے بعد وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, پتہ نہیں میں عشق نہیں ہوا پھر سر کسی کو. اس کے بعد وہ شادی نہیں ہوئی پھر؟ شادی لاہور میں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. شادی ابھی ہماری جی آپ کی بات, اور اب پھر بھی دوبارہ بھی عشق ہو سکتا ہے بندے کو. میں سمجھا ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ یار نہیں ہوتے بعد بھی تو ہو سکتا ہے. خدا واسطہ جی بندہ نہیں ایک ہی عشق ہے. یہ آپ ویڈیوز آپ دیکھیں نہیں وہ ان کو پتہ ہے, وہ میرے خیال میں شی نوز می. بیوی سے زیادہ شرارتیں شروعتیں بندہ کرتا رہتا تھا بچپن میں. ہم یار نہیں, اس کے علاوہ دیکھیں میں تو 32 سال کا تھا تو میں ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر تھا جی. تو میرا باپ مجھے, آپ شرارت نہ کریں, کرنے والے دوسرے بہت آ جاتے ہیں. نہیں میں بھی کوئی ڈستا نہیں سا, اس طرح نہیں, جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے نا یار. لوگ مجھے کہیں فراڈیا ہے, تو اگر میں ہر معاملے میں ٹھیک ہوں تو میں ہر بات صحیح بتاؤں. میں سچا آدمی. میرے والد کے پاس 2 مرسیڈیز ہوا کرتی تھی. امیر آدمی تھے میرے والد بہت, اس زمانے کے, اور 40 کنال کی کوٹھی میں پیدا ہوا تھا. جی جی ماشاء 40 کنال. جی ہاں, ایک ہی کوٹھی لی تھی. میرے دادا کے 21 کنویں تھے. 40 کنال کی کوٹھی میں پیدا ہونے والے سیاستدان ہیں آج ایک کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں, یہ بھی سن لیں. اور جو ایک مرلے کے گھر میں رہتے تھے آج وہ 30 ہزار کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں, یہ بھی لوگ دیکھ لیں. آپ اور اپنی 40 یعنی کہ 30 سال کی میری سیاست, 30 سال کی میرے والد کی سیاست, اس کے بعد میرے تایا کی سیاست, 2 الیکشن جیت رہے ہیں ان کی, ایک دفعہ وہ انپوز ہوئے تھے لاہور سے. اب لوگوں نے 51 میں, اور پھر چیف جسٹس رہے, اور میں ایک کنال کی کوٹھی میں رہتا ہوں. نہیں اب پتہ لوگ مجھے کہیں گے نہیں پھر منتے رہے. نہیں اب لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ جو اس پارٹی میں تھے ان کو موقع نہیں ملا. نہیں بڑی میرا اللہ کا ترس ہے نا, چلے اس طرح کر لیں. ہاں بالکل نہیں ملا موقع تو نہیں ہوا, فائن آئی ایگری, لیکن کیا تو نہیں نا بھائی. اصل بات یہ ہے اس نے نہیں کرنے دیا. یہ پھر اس کا ترس, اس کا ترس. یہ کس کا ترس؟ اس کا ترس. مالک میں تو گناہگار آدمی ہوں یار. بے شک بے شک. میں تو اس نے کر رہے, اس نے یا چلے میں نے کوشش بھی کی, مجھ سے نہیں ہوا, فائن ایگریڈ, لیکن ہوا تو نہیں نا بھائی. ہوا تو نہیں. گناہ سن لیں, نیب میں پھر کیوں آپ کے خلاف ہے؟ گناہ وہ جو کر لیا جائے, سوچ کر نہیں. ثواب وہ جو سوچ لیا جائے اس کا بھی ثواب. کون سا وہ آپ کا نیب میں کیس بھی چلا, کون خارج ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کون سا آپ کا وہ ایک نوٹس آیا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ صاف پانی میں میری بیگم ڈائریکٹر تھیں. جی جی. بائی ورچو آف ہر بینگ این ایم پی اے. ثاقب نثار صاحب کو کوئی, بہرحال میں نہیں کہتا کون صاحب ہے اور کیوں انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ, نہیں اس کی وجہ تھی ایک, ان کے والد تھے جج, اور اس وقت میرے تایا چیف جسٹس تھے. ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کہیں کچھ ہو گیا تھا اور ان کو ریزائن دینا پڑ گیا تھا. پرانا صاحب میں نے تو اس کو بھی کنفرم نہیں کیا. تو انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ صاف پانی نے ایک کوٹھی خریدی نہیں, کرائے پہ لی, اور اس کو انہوں نے 4 مہینے کی پیمنٹ کر دی. اس کی یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو, 1 مہینے کے لیے لینڈ لارڈ کو پیمنٹ کر دی, کتنے کروڑ دے دیا. تو وہ آدمی جو لینڈ لارڈ ہے وہ ان کا رشتہ نہیں, وہ آپ کے حلقے میں رہتا ہے. میں نے کہا جی میں رہتا ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہوں, رہتے ہیں میرے حلقے میں. پھر بتائیں کہ جی وہ پھر آپ نے سفارش کی ہوگی. میں کہا ثبوت دے دیں. کہ نہیں آپ کی بیگم ڈائریکٹر تھی. تو میں نے کہا میری بیگم کا ثبوت دے دیں, یا پھر پکڑ کے ان کو اندر کر دیں. وہ ان کے پاس وہ ایک رجیم چلی تھی نا کہ ہر ایک کو بندہ کرو. جی جی. تو وہ ایک پیشی پہ گیا ہوں, پھر اللہ کا فضل ہوا, وہ ختم ہو گیا, کریم کا ترس ہوا. اچھا کوئی نہیں ہے اگر ہو کیا ہوگا, وہ کدھر ہے بھائی؟ کوئی بے نامی زمین دکھا دو, کوئی بے نامی پراپرٹی دکھا دو, اور کہے کہ یہ تمہاری ہے, میں ایک کیس ویسے میں اون کروں گا. آپ پہ ایک کیس ہو سکتا ہے. وہ کیا؟
کہ آپ جو 20 کنال کی کوٹھی میں رہے وہ 19 کنال کدھر گئی؟ 40 اچھا 39 کنال کدھر گئی؟ وہ بیچی کھا لے. کیوں کھا دیا؟ اس لیے کہ جو لیول تھا ہاں اس کو مینٹین کرنا تھا. میرے والد نے پالیٹکس کی, میرے تایا نے کی, میں نے کی. ابھی بھی ہمارے بزرگوں کی جگہ موجود ہے وہاں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, میرے پاس ہے, آپ حساب کر لیں, بتا دیں کیا ہے. میں قسم سے کہہ دوں گا کہ میں سیاست چھٹی میں کیونکہ سسٹم نہیں چلانا. بات یہ نہیں ہے سر, یہ جب تک آپ اس کے نظام کی جڑ کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ٹھیک میری معذرت, یہ نظام درست نہیں ہو سکتا. اچھا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہسٹری میں آج تک جتنے پولیٹیشین گزرے آپ کس سے امپریس؟ سر اوبیسلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات تھی. موجودہ سیاستدانوں میں کون سے؟ زیڈ اے بھٹو, اچھا ویری اگریسو آدمی, بٹ صرف یہاں تک ان کی پولیٹیکل ایبلٹی ٹو بیکم اے پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے وہ سارا جو ان کا بنا ہوا بھرم تھا تباہ کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان, میں ضرور نام لوں گا شخص کا یار, کیا آدمی تھا. غربت میں, فقیری میں, ایک کمرے میں وہیں سونا وہیں میٹنگ کرنی, اور ہر اپوزیشن کے اتحاد کو اس نے لیڈ کیا شخص. معراج خالد, رشتہ بڑا عجیب تھا. ان کی بیگم صاحبہ میری ٹیچر تھیں. اچھے پولیٹیشین؟ نہیں اچھے نہیں, اولیاء اللہ میں تھے پولیٹیشین. میں نے اس شخص کو مال روڈ پر کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پیدل چلتے دیکھا, ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کے, وزیر اعظم بننے کے بعد. اور وہی 3 مرلے کی بلڈنگ مال کی بیک سائڈ پہ, ہال روڈ کے اندر سے جا کے. جی بالکل. اس کا جگہ کا نام بڑا خوبصورت ہے, بھول گیا, سوری, شاید عمر ہو گئی اب. سر کیا بات تھی. میرے والد نے, تایا نے, اور انہوں نے سب سے پہلے 1956 میں پاک چائنا فرینڈشپ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی. ان کی بیگم صاحبہ مجھے پڑھایا کرتی تھی اسکول میں. اور میں نے 5 جماعتیں ان سے پڑھی, اردو کی بہت بڑی ٹیچر تھی. اچھا, معراج خالد صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد اور میں نے اب خود, مجھے یاد ہے, اسی جگہ رہتے تھے. جی. اور میں نے دیکھا کہ ایک دن وہ وزیر اعظم تھے تو جا رہے تھے, تو مال روڈ پہ میرے والد, رانا موٹرز ہوا کرتی تھی, اب جہاں گوگو ہے, گوگو کے ساتھ, تو گزر رہے تھے تو گاڑی دوسری طرف پارک تھی, تو پرائم منسٹر اسٹاپڈ ہز کار اور پوچھنے لگے, بھائی جی کتنے کر رہے ہو؟ نے کہا, بھائی جان وزیر اعظم, بھائی جان ملک صاحب کی کرتے ہو؟ میرے والد بڑے سخت گیر آدمی تھے. کی کرتے ہو ملک صاحب تسی؟ کوئی نہیں جی, تو میں کہ تسی کھڑے ہو, میں کہ پتہ نہیں کہ کسی چیز نے کہا نہیں میری گاڑی دوسرے پاسے کھڑی ہے, میں ادھر جا رہا ہوں. ہی نیو دیٹ ہی ہیڈ, ظاہر ہے, مائی فادر ہیڈ 6 cars. ایک بڑا آدمی تھا وہ, پر دوستی تعلق دیکھیں آپ کہ وہ کیا کس کماش کا انسان ہوگا. وہ خوبصورت لوگ تھے بے شک. وہ سلسلہ کب ختم ہوا؟ 1985 میں, جب ایسے لوگوں کو لا کر اس ملک کی باغ دور سونپ دی گئی. جنیجو کیسے تھے؟ بہترین وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کا, ایٹ پار ود شاہد خاقان عباسی. چیک دیکھ لیں آپ, ایک کرپشن, ایک ڈس آنیسٹی, ایک پولیٹیکل گوف اپ, ایک فارن پالیسی کا گوف اپ اس شخص کے نام نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کہاں ہیں؟ ان کو موقع نہیں مل سکتا. غلام حیدر وائن صاحب پنجاب کے, میرے والد جب صدر تھے پنجاب مسلم لیگ کے, جب یونائٹڈ مسلم لیگ تھی, تو وائن صاحب ان کے سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے. کیسے آدمی تھے؟ میں نے ان کو ایز وزیر اعلیٰ مسلم لیگ ہاؤس کے ایک کمرے میں نیچے بیٹھ کر اپنی صندوقچی سامنے رکھ کے ورکروں کی لسٹیں اور ان کے کام کرنے بناتے اپنی ہاتھ سے دیکھا ہے. میں گواہی دے رہا ہوں اس بات. واہ, گواہی دے رہا ہوں. اور ساری زندگی وہ ایک چرپائی پر سوئے مسلم لیگ ہاؤس میں, ان کا لاہور میں کوئی گھر نہیں تھا. بینگ وزیر اعلیٰ, اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی, اچھا, اٹ واز آل اوور. ہی یوزڈ ٹو لیو ان مسلم لیگ ہاؤس. میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں, میں اللہ کو شاید ڈرائنگ روم میں دیکھا کہ وہ میرے ڈرائنگ روم کے صندوقچی رکھی ہوئی ہے, فائلز پڑی ہیں. میں کہوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے. کچھ کام کر رہے تھے, کیونکہ والد اس سے پہلے, اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے, تو والد صدر تھے, وہ سیکرٹری جنرل بن گئے تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے اس وقت, اور وہ فائلز رکھ کے تو وہاں وہ کام کر رہے تھے اور ہاتھ سے لکھ رہے تھے سب کچھ. یار وہ لوگ کیوں تھے؟
کیونکہ سیلف سینٹرڈ نہیں تھے، اپنی ذات کا کوئی نظام ہی نہیں تھا یار. اب میں مجھے اور میرا نہیں تھا. واہ واہ. جب آپ میں مجھے میرے سے نکل جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہی کچھ نہیں اس کے بعد. نہیں عمران خان صاحب رہتے ایسا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی, ایسا بندہ لے کے آئے نا جو غریب تھا بہت دور سے ہے, بزدار صاحب. اب اس کی ویل چیک کریں آپ. نہیں کوشش تو کی, نہیں وہ کوشش بہت اچھی کی انہوں نے, لیکن وہ مزیداری بات ہے ان کو وہ بھی نہیں تھی جانتے کہ کون سا ہوا وہ. فتح محمد بزدار ان کے والد تھے. جی جی, بڑے آنریبل آدمی تھے. مسلم لیگ نون میں رہے, میرے دو ساتھ تین مہینے پہلے میرے ساتھ ایم پی رہے ہیں, ممبر تھے میرے ساتھ, اور میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کے بہت سارے کام. جی جی, انتہائی شریف النفس آدمی, انتہائی ایماندار اور عزت دار آدمی, بہت کم معاشی جو ہوتے ہیں نا جی امپلیکیشن کی حامل, یعنی کہ ان کی معاشی حالت وہ میرے جیسی تھی. اوکے نارمل. اور کبھی انہوں نے اس کو گریب کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلے پکڑی ہوئی ہیں, ہم نہ آئے ہیں ایم پی ہاسٹل سے ہاؤس سے کہ وہ میرا یہ کام ہے کہ یہ دیکھ لیں, ہو سکتا تو کر دیں. ایک عزت دار شریف آدمی جس طرح ان کے والد صاحب, یہ خود بھی جب ایم پی تھے تو ایسے ہی. اچھا میں ان کو نہیں جانتا. اوکے, میں ان کو نہیں, ان کے شاید یہی تھے جب یہ تحصیل ناظم ہوئے تو جی جی یہی تھے, ملاقات ہوئی ہوگی. میری ان سے زیادہ ملاقات نہیں, پر ان کے والد بہت اچھے آدمی تھے, پر انہوں نے پھر وہ سارا کچھ کیا جو ان کے والد نے نہیں کیا ہوگا. کافی ویلتھ بنائی. دیکھ لیں انہوں نے ابھی کوئی ٹیکس انکم ٹیکس میں جو ڈالا وہ دیکھ لیں. تو اس سے پہلے کیا تھا یہ یار سمپل فنومینا ہے نا. اگر موقع ملے کسی کی نیٹ ورتھ دیکھ لیں جب وہ پالیٹکس میں آیا تھا, اور اس کی نیٹ ورتھ آپ دیکھ لیں 10 سال بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے وہ. اگر آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو کاروبار کا اور کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے یار. بالکل نہیں. کون کر رہا آپ کے لیے یہ بتا دیں, کر لیا آپ نے اس کاروبار کے پیچھے پوری گورنمنٹ کی مشینری لگا دی. جی جی, اور اس کاروبار کو آسمان پہ لے گئے. ہاں کیسے بنایا جاتا ہے, یہی طریقہ, یہ ایمانداری ہے. جی اچھا, یہ آپ جتنے بھی آپ نے سیاستدان وزراء کے نام لیے, وزیر اعظم کے نام لیے, بڑے امپریسو اور بڑے مطلب لوگ تھے, تو آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے سیاستدان ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ان کی ڈگنیٹی, ان کی بڑی اس طرح کی ہے اہمیت, یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے؟ یہ دیکھ لینا شاہد صاحب کو دیکھ لینا, اور لوگ جو آنے والے ہیں لینا ہی ان کو ہے سر. یہ بڑی عجیب پولیٹیکل پارٹی بنا رہے, مجھے نہیں پتا اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ہم نقصان کے متحمل ہونا چاہتے ہیں, ہم اس لیوریج کو ہم فیس کریں گے, لیکن لوگوں کو لیتے وقت ہم سب کا یہ کنسنسس ہے کہ ہم نے بہت ہی آنریبل اور ڈگنیٹی والے لوگ لینے ہیں. اس لیے تو ہم بھاگ نہیں رہے لوگوں کے پیچھے, بڑے سکون سے چل رہے ہیں. ہم نے بڑے اچھے لوگ لینے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے الیکٹیبلز کی اس طرح کے وہ آ کے اس پارٹی پر قبضہ کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے اچھے لوگ لائیں جو خود ڈیولپ ہوں اور ودن 2 to 3 years الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں اس ملک میں. اچھا قاضی صاحب, یہ جب آئیں گے لوگوں سیاست کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں پیسے تو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں نا سر اس کو. یہ بھی وہ لیوریج ہے جو ہم دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے اس میں بھی. اچھا ایک اور آپ کو لیے اسی پہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, آپ نے جب بھی کوئی سیمینار ویبینار آن لائن کرنا ہو وہ آپ کے لیے فری آف کاسٹ. نہیں بہت مہربانی, یہ ہم آن لائن کر رہے ہیں, سیریسلی گریٹفل, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے مہربانی کی ہے, میں اس کی تو فون کرتا ہوں, اور بارہ آپ کا آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو تھینک یو, اٹس بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز. آپ کا بزنس ہے اور آپ اس کو اس طرح آفر کر رہے ہیں, مجھے میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن اگر ہر وقت آپ یہ کام کرتے رہے تو پھر آپ اس دلدل میں دھس جاتے ہیں. جی جی, اس سے دور رہنا ہے. کیا ہوگا ہم فیل ہو جائیں گے, لیٹ ہو جائیں گے. فائن, فیل نہیں ہوتے دیکھیں ایونچولی کیا ہوگا جی, کانشنس کلیئر ہوگا. جی جی, ملک معراج خالد 500 ارب کی جائیداد چھوڑ گیا, نہیں چھوڑ کے گئے نا. میں نے آج ان کی عزت کی ان کے فوت ہونے کے پتہ نہیں 20 سال بعد. ہاں کیوں؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کا اعزاز کیا ہے. کیا آپ ایک ارب پتی کھرب پتی بدنام زمانہ آدمی کی موت مر کے جینا چاہتے ہیں, زندہ رہنا چاہتے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہوں, یا آپ ایک ایماندار آدمی کے نام سے یاد کیے جانا چاہتے ہیں اپنی موت کے بعد؟ موت برحق ہے نا, ہر ایک نے مرنا ہے. اور آپ کے بچوں کو عزت کر, میرے باپ کی وجہ سے میری آج بہت عزت ہے, جو میرے تایا کو جانتے تھے جو جج ایز اے پولیٹیشین, وہ آج فوت ہو گئے میں سارے لوگ. لیکن کوئی 80-90 سال کا بابا مل جائے نا تو میرے ہاتھ چومتا ہوں, یار تم بہت بڑے لوگوں کی اولاد ہو,
تو اب میرے لیے سائیکی کیا ہے, میرا کانشنس کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اویل کرنا ہے جانے کے بعد یا اس کو نہیں, مجھے اس چیز کو اویل کرنا ہے کہ میں ایک شریف آدمی کا بیٹا ہوں, عزت دار آدمی کا بیٹا ہوں, یا میں کہوں کہ میں ایک بدنام زمانہ آدمی کا بیٹا تو ہوں, میرے پاس 10 ارب روپیہ ہے. یہ میرا فیصلہ ہے سر جی جی کہ میں نے اپنے بچے کو کیا دے کے جانا. سمپل فینومینا, نو راکٹ سائنس. جو فی زمانہ سیاستدان ہے کوئی دو چار تو اچھے ہوں گے, بہت اچھے لوگ ہیں نام یار. نون لیگ میں کون سے اچھے لوگ ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ رہے ہیں, کون سے اچھے آپ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں یار, جو شرفاء ہیں جن کی تکریم ہے. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول مریم, پھر مولانا صاحب ہیں, پھر ایم کیو ایم والے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کس کو آپ پریفر کریں؟ نہیں آپ بتائیے نا میں کس کو پریفر کروں. نہیں ہم اس ملک میں لیسر ایول ہی ڈھونڈتے رہے ساری زندگی یار, بہتر آدمی اچھا آدمی نہیں مل سکتا. ہم اس ملک کی یہی تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں نا. شاہد صاحب کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں. نہیں اب آپ کمپیریزن کر لینا سر, اس کے 2 سال کی طریقہ اقتدار کی آپ کمپیریزن کر لیں پاکستان کے 75 سال کی تاریخ سے. اگر بہترین دور میں ثابت نہ کر دوں تو میں شاید خاقان کو لیڈر نہیں مانوں گا. کہ آپ نے 5 سال ان کا بھی دفاع اسی طرح کس کا نون لیگ کا دفاع, اوہو میں نے تو ان کا بھی آج کر رہے ہیں, کل کو ان سے لڑائی ہو سکتی ہے. ان کے کاموں کا دفاع کرنا تھا نا. جی بالکل ٹھیک کرنا تھا. میں نے تو ان کہا کہ ان کے کام غلط تھے. میں نے تو جس بات کی اس کا مطلب ایک ایشو پر لڑائی ہوئی اور وہ ایشو میرے لیے ایک اور ایشو تھا, میں چھوڑ کے چلا گیا. اوکے, کبھی واپس جا سکتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال رہا کوئی چانس بن سکتا نہیں. اب نہیں, اب بہت زیادہ وہ ٹو لیٹ. میری کوئی لڑائی نہیں ان سے. میرے لیے بہت عزت کی جگہ ہے میاں نواز شریف صاحب صرف, باقی ان کے ساتھ میرا عزت کا رشتہ نہیں ہے. وہ میرے بچے ہیں, چھوٹے ہیں دونوں. دوسرے صاحب کو میں میرے خیال میں نہیں, آئی ڈونٹ لائک ہم. تو اب جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب جا کے وہی چیزیں ایگری کریں دوبارہ, تو وہ تو پاسبل نہیں ہے نا میرے خیال میں, مشکل ہو جائے. اگر عمران خان صاحب دعوت دے. نہیں, عمران خان نے تو مجھے 3 دفعہ دعوت دی. پی ٹی آئی جس دن میری لڑائی ہوئی مجھے اس دن ٹکٹ اناؤنس کر دیا ہے عمران خان نے. تو آج اتنی پاپولر پارٹی ہے, پچھتاوا نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں ہو رہا. میں اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑا تھا, میری جنگ تھی, میں اپنی جگہ پہ لڑ رہا تھا. اوکے, میں اقتدار کے یہ بہت اچھا. اس کو علم نہیں تھا کہ یہ زبردست, اس بات کو علم نہیں تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بن رہا ہے یار. جی یہ ٹکٹ اناؤنس کر دیا, میڈیا دیکھ لے جا کے آپ. جی جی جی, یہ اس میں نے انکار کر کے کہا کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے یہ ٹکٹ اناؤنس کیا, لیکن خان صاحب میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ میرے لیے اقتدار پرابلم نہیں ہے. میں ان لوگوں کی جن کے ساتھ میں ہوں, یہ مجھے چاہتے ہیں میں لڑوں, میں ان کے پاس الیکشن لڑوں گا. میں آپ کے ٹکٹ لے کے اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں گہراؤں گا, کیونکہ کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نکالیں گے کہ میں اقتدار کے لیے آپ کی پارٹی میں جا رہی ہوں. پھر وہ اقتدار میں تھے ایز پرائم منسٹر پاکستان. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, انہوں نے مجھے 2 بار بلایا. میں نے جی ملے نہیں, فون پہ بات کی, اور ایک دفعہ بہت ان کے یہ جن کا بھی آپ کر رہے تھے ذکر, ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی. میرا ان کا گھر کا تعلق ہے نا, میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. جی جی, مجھے تو کہہ کے بلاتے ہیں. جی تو کیا ہوتا میں اگر اس اقتدار میں چلا جاتا, لوگ پھر یہی کہتے کہ یہ پلاننگ تھی, ٹکٹ نہیں لیا, پھر آگے اقتدار میں بیٹھا ہوا. تو لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ سر نہیں, اچھا جن لوگوں کی خاطر لوگ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارا ہے خدا سب. میں نے لوگوں کی نظر میں عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, کروں گا, اور میرا رب مجھ پہ ترس کرے کہ میرا پردہ نہ چاکو, میرے پہ پردہ رکھے اللہ. اچھا, آپ نے جن لوگوں کی خاطر جن کا سٹانس لیا یا جن کی خاطر لڑے, وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے یا الیکشن ہوا تو کھڑے تھے؟ بڑا مزہ آیا. وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اپنی ذات تک تو کھڑے رہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اوبیسلی وہ نون لیگ آ گئی, حکومت آ گئی. میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں, اب جالے میرے ساتھ پوچھ لیجیے لوگوں سے جو میرے ساتھ تھے, وہ روتے ہیں آج کہ جو عزت و تکریم آپ نے ورکر کو دی تھی, جس طرح آپ ورکر کا کام کرتے تھے, جس طرح آپ نوکری لگوانے والے جب مٹھائی لے کے آتے تھے تو کہتے تھے جا کے اپنے بچوں کو کھلا دو, ہم نے آپ کے جیسا آدمی دیکھا, ہم آپ کے لیے روتے ہیں. آج کے ایم این ایز ایم پی ایز بھائی پیسے خرچ کیا ہے نا, تو آپ کو کیوں ملیں گے؟ وہ ملے گی فرض یہ ہے کہ میں نہیں, پیسے آپ کو جتا دیا کسی نے, ٹھیک ہے, میں جا کے 10,000 آدمی کا کام کر کے اسے جوتے کو کھاتا رہوں سارا دن, یار
ضرورت کیا ہے؟ مجھے انہوں نے جتانا ہے, میں پیسے مجھے کل انہوں نے ووٹ دینے ہیں, یا میں نے کسی کو پیسے دے دیے اگر 5,000 روپیہ اور گھر سے ووٹ لے لیے اس کے سے, تو میں جا کے اسے کام بھی کروں گا یار؟ بالکل بھی نہیں یار. یہی وہی اس کو کہتے ہیں وشیس سرکل آف اتھارٹیٹین بیہیویئر. یہ جو اتھارٹیز کا مسکنسپشن ہے نا, یہ اس طرح خراب ہوتا ہے. یہ ہے جمہوریت ہمارے ملک کی, اور اس لیے تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, ڈسگرنٹل ہو گئی ہے, لوگ اس جمہوریت پر اعتبار نہیں کر رہے. آخری میسج پبلک کو اپنی پارٹی کی طرف یہ کسی کوئی پیغام دینا چاہیے؟ صرف ایک, جب الیکشن ہو, جب ووٹ دینے جائے تو اس آدمی کو ووٹ دیں جو آپ کے حلقے آپ کے نظر میں بہترین آدمی ہو. اس کو اس لیے ووٹ نہ دیں اس کو نواز شریف, عمران خان یا زرداری نے کھڑا کیا. اس کو دیکھیں کہ وہ کون ہے, اس نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس کی کیا ریپوٹیشن ہے. خدا کی قسم اگر قوم کنونس ہو جائے اس ایک بات پہ, اور ایک الیکشن اس طرح ہو جائے, تو کوئی بھی جیت جائے. تو جو بہترین لوگ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے, ایسا ایسا نہیں, ایک ہی الیکشن میں آ جائیں گے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا. بالکل. اگر قوم یہ فیصلہ کر کے نکل پڑے اور 70-80% لوگ ووٹ دے دیں جا کے بہترین آدمی کو, تو کیا ہوگا؟ بہترین, بالکل ٹھیک. تو بہترین لوگ جیت کے آ جائیں. جی جی, 70%-80% تو آ ہی جائیں گے نا. تو وہ 80% جو بیٹھے گا وہ بہترین کام ہی کریں گے نا یار. سمپل فینومینا, نو راکٹ سائنس. میں کوئی دو ملائی گفتگو نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, نارمل بات ہے, نارمل بات, بالکل. 2 اور 2 4 ہے. ناظرین, آپ نے قادری صاحب کی گفتگو سنی. اس ساری گفتگو میں جو بھی میں بھی متفق ہوں جس بات پہ, اور میں ہمیشہ اپنے ویلاگس وغیرہ میں شاید آپ کبھی سنیں تو اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ضرور منتخب کیجیے گا, ان لوگوں کے حق میں فیصلہ ضرور کیجیے گا جو پاکستان کے لیے جو صحیح ہو, ٹھیک ہو, اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو. اپنی رائے دیتے وقت کم از کم اپنا کانشیس اتنا کلیئر ضرور رکھیے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.